مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام گیمز ہیں کیا اچھا پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ میں پھر فرق کیا ہے, پھر کراس فٹ کہاں پر آ کے فٹ ہوتی ہے اس ساری فٹنس کی گیم میں؟ دیکھیں باڈی بلڈنگ تو آپ کے سامنے باڈی بلڈر آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی فزیک یہ زیادہ آپ کو بہتر فوکسڈ ہوتے ہیں فزیک کے اوپر کہ آپ کی ایک شیپ بن جائے جسم کی. آپ کی فزیک کی باڈی بلڈنگ از این آرٹ. آپ نے اپنے اس میں پوزنگ بھی آتی ہے, اس میں پوزز کرتے ہیں یہ لوگ, ان کی لائک پراپر ڈائٹ ہوتی ہے, ایستھیٹک لک ہونی چاہیے, ایستھیٹک لک ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. بٹ پاور لفٹنگ میں چلے جائیں وہ آپ منڈ کے کھائیں اور اٹھائیں اور ہر چیز کھائیں. ڈائٹ بنتی ہی آپ کے اوور آل ڈے کے لائف اسٹائل سے ہے. یہاں پہ کہتے ہیں ڈائٹ کرو, ڈائٹ پہلے مینلی آپ نے سنا ہوگا 70% ڈائٹ 20% ٹریننگ ہوتی ہے اور 10% نیند. یہ سنا ہے نا؟ رانگ. سلیپ سیدھی ایک غلط بات ہے. میں کیا کہتا ہوں, اٹس 70% یور ٹریننگ, 20% از یور ڈائٹ اینڈ 10% آپ سلیپ اور باقی چیزیں رکھ لیں. کیوں؟ انڈسٹریل ریولیوشن کو اگر آپ دیکھ لیں 19th سینچری میں, اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ہم لوگ نا ایک جگہ پہ بند ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کیا جو آپ کی فٹنس کی جو یہ ساری گیم ہے, سو فار ہاؤ لانگ یو آر ڈوئنگ دیٹ؟ لائک یو آر 32, یو مسٹ ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. 2006 میں اسٹارٹ کیا. 2006 16 ایئرز اگو. میں کراچی میں تھا. آئی اسٹارٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, اور وہاں پہ ایک جم ہوتا تھا, بہت ہی کباڑ کھانا. اچھا. وہاں پہ 2.5 کی پلیٹیں لگا کے ہم بینچ پریس لگاتے تھے. 2006 کی بات ہے. ہاں 2.0 اٹھتا ہی نہیں تھا, وہ بھی اس طرح میری والی حالت. اسٹارٹ میں جب آپ جوائن کرتے ہو میرے خیال میں آپ یہی ہوتا ہے, آپ ویٹ اٹھاتے ہو, آپ کھامپ رہے ہوتے ہو. فار لائک 4-5 ایئرس آئی جسٹ کیپٹ گوئنگ, اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا پروٹین. ہم انڈے والے برگر کھاتے تھے, کیلے کھاتے تھے. ہاسٹل کا کھانا وہ جس میں پلیٹ میں رس ہی رس ہوتا تھا, ایک آلو ایک چکن کی بوٹی ہوتی, وہ کھا کے ہم نے 5 سال ایکسرسائز کی. ہم نے چھوڑی نہیں. ایون تو ایک دفعہ میں نے فائنل پیپر چھوڑ دیا تھا اپنا IMF کا, زیبسٹ میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد, اور فائنل پیپر تھا. اور ایک جگہ پہ ہمیں ایک ٹیچر آ رہے تھے کراچی سے, جنہوں نے ہمیں سکھانا تھا بہت کچھ جم میں. تو میں نے کہا یار چھوڑو پیپر کو, فائنل پیپر چھوڑ کے ہم اس کے پاس گئے. یہ ویسے جب آپ اس وقت جم کر رہے تھے تو صرف یہ انڈے شنڈے جو دیسی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرینر کہتے ہیں کہ انڈے کھایا کرو, کیلے کھایا کرو, اور چھولے کھایا کرو, وہ قیمہ کھایا کرو. ڈڈ دس ہیلپ ان بلڈنگ دا مسل یا نہیں؟ پوری ایک اس کے پیچھے ایک سائنس ہوتی ہے کہ نہیں صحیح ہے, جم تو ہے لیکن جو جم کے بیہائنڈ کا سین ہے جو کہ ریمیننگ آپ کے گھنٹے ہوتے ہیں دن کے, کیونکہ جم تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آپ جم میں 1 گھنٹہ رہتے ہو یا بہت ہو گیا تو 1.5 گھنٹہ ورک آؤٹ جو آپ کرتے ہو. ہاں, ادر دین دیٹ جو نیوٹریشنل سائنس ہے اس کے پیچھے, اس کے مطلب کہ کھانا پینا پھر کتنا کھانا ہے, ہاؤ مچ دیٹ پلے اے پارٹ into this whole like body building یا fitness. اسٹارٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی کی بات اسٹارٹ کا بھی بتا دیں. اسٹارٹ میں آپ کی روٹین کیسی تھی؟ اسٹارٹ میں تو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا. جب بیچلرز لائف جب نیا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اس میں میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ مجھے اپنے مطلب باڈی کے حساب سے اور ویسے اچھا فیل ہو رہا ہے, دیٹس اٹ, بات ختم. میں کپڑوں میں اچھا فیل کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اسٹرینتھ آ رہی ہے, میں اچھا لگ رہا ہوں, ہاں کتنا میں پروٹین کھا رہا ہوں, کتنے کاربس کھا رہا ہوں, میں آئی واز اوکے, بس اوکے تو اوکے. پھر ایک جگہ پہ جب بیچلرز یہ ماسٹرز کمپلیٹ کیا, پھر اس کی طرف آئے تھے, اور میں نے فرسٹ ٹرانسفارمیشن کی تھی ود اے ہارڈ ڈائٹ, اور میرا شوق تھا میں اسٹیج پہ جانے کا, کمپیٹ کرنے کا. تو تب پھر وہ چیز ہارڈ ڈائٹ مینس کہ فالوئنگ لائک اسٹرکٹ ڈائٹ ان اے سینس کہ کاربس اتنی ہونی چاہیے, پروٹین اتنا ہونا چاہیے. فٹنس سے ہٹ کے اٹ واز باڈی بلڈنگ. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینٹ, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ جس کی چیز کی وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. نو مطلب باڈی بلڈنگ میں شاید کر سکوں لیکن عام بندہ نہیں کر سکتا. میں بھی شاید وہ نہیں کر سکتی, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے. یہ جو میلس کو پراپر اس طرح کر کے کھانا, سلیپ پیٹرنس کو چیک کرنا, اسٹریس کو کم رکھنا, اتنے گھنٹے جم کرنا, وہ ایک اسپورٹ ہے. دیٹس اے اسپورٹ. وہ فٹنس کے اندر آتا ہے جیسے اور چیزیں آتی ہیں. وہ آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل ایک اور چیز ہے. آپ کا فوکس کیا ہے آپ دونوں کا, ہیلدی لائف اسٹائل یا فٹنس؟ فار ناؤ ہیلدی لائف اسٹائل. ابھی فی الحال ان کا ہے. میرا زمانے پہ کریز تھا. بٹ یو آر گوئنگ فار اے کمپٹیشن, رائٹ? I'm going for a competition, yes, definitely, and I've played 3 competitions already.
اور ابھی مزید 2 کھیلنے ہیں. تین کون سے آپ نے کھیلے ہیں؟ اسی کے پاور لفٹنگ کے. اچھا پاور لفٹنگ. not bodybuilding. You are not a bodybuilder, you are a power lifter, right? I'm a power lifter now. Now can proudly say that I'm a power lifter. کتنے عرصے سے کر رہی ہیں آپ؟ کیا کوچ کا کوچ میرے کوچ ہیں عمیر سلطان. انہوں نے پاکستان میں انیشیٹو لیا, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں پاور لفٹنگ کمپٹیشنس کا. تو اب وہ بہت ماشاء اللہ سے اوپر جاتا جا رہا ہے. اینڈ یہ اسپورٹ بہت زیادہ اب لڑکوں لڑکیوں خواتین لائک میرے ایج کی جو لٹرلی بچوں والی ہیں وہ بھی ویسے آپ بچوں والی لگتی نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ یار ویسے بھی وہ میک اپ ڈالنے پھر پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کتنے بچوں کی ماں ہے, یہ کتنے سال کی ہے. ہم آپ کی ایج ریویل نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے جو آپ نے بتایا لیکن ریویل نہیں کریں گے کہ کیا ہے. ہاں اچھا, فار اسٹارٹرز نا, فار پیپل ہو آر لسننگ ٹو اس نا, سب سے پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت کتنی ٹائپس آف اسپورٹس ہیں. Not talking about cricket or football, but just like say کہ باڈی بلڈنگ ایک ہو گیا, you mentioned power lifting, other than that میں نے سنا ایروبکس, انیروبکس اور کراس فٹ. کراس فٹ ہے یس. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام گیمز ہیں کیا؟ اچھا پاور لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ میں پھر فرق کیا ہے؟ پھر کراس فٹ کہاں پر آ کے فٹ ہوتی ہے؟ ساری فٹنس کی گیم ہے. دیکھیں باڈی بلڈنگ تو آپ کے سامنے باڈی بلڈر آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی فزیک یہ زیادہ آپ کو بہتر فوکسڈ ہوتے ہیں فزیک کے اوپر کہ آپ کی ایک شیپ بن جائے جیسا آپ کی فزیک کی. باڈی بلڈنگ از این آرٹ. آپ نے اپنے اس میں پوزنگ بھی آتی ہے, اس میں پوزز کرتے ہیں لوگ, ان کی لائک پراپر ڈائٹ ہوتی ہے, ایستھیٹک لک ہونی چاہیے, ایستھیٹک لک ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. بٹ پاور لفٹنگ میں چلے جائیں وہ آپ منڈ کے کھائیں اور اٹھائیں اور ہر چیز کھائیں, ہر چیز کھائیں, لیکن نہیں آف کورس جو لوگ بالکل ہی ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی نقصان ہے آف کورس, پھر وہ اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے, وہ بھی ہم نے پروموٹ نہیں کرنا ہے ڈیفینیٹلی. اب میں جس جم میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ پاور لفٹرز بھی ہیں, زیادہ تر مرد ہی ہیں. آئی ایم دا اونلی فیمیل پاور لفٹر دیئر ایز اے ٹرینر. باقی ٹرینرز ہیں وہ بہت پتلی دبلی ہیں, ان کے پاس کلائنٹس آتے ہیں کہ ہمیں فیٹ لاس کرنا ہے. میرے پاس بھی بہت ساری کلائنٹس آتی ہیں جن کو ویٹ لاس, فیٹ لاس, ٹوننگ ڈفرینٹ. تو مجھ سے جو اب ملتے ہیں اور جو انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ یار میں اتنا ویٹ اٹھا لیتی ہوں اور میں یہ کر لیتی ہوں, تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی سکھائیں. تو اس طریقے سے پھر ان کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو اس طرف لے کے چلنا, سو وہ بھی ایک آرٹ ہے جو کہ باڈی بلڈنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ ایک ہی کیٹیگری ہے, ایک ہی اسپورٹ کے 2 نام ہیں, ڈفرینٹ ہے. اگر سائنٹیفک ٹرمز میں بات کریں تو باڈی بلڈنگ از لائک سلو نیگیٹو تھنگ, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اور اگر آپ اس طرف آتے ہیں ویٹ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ میں, تو اٹس لائک فورس انٹو ایکسلریشن. force into acceleration. But power lifting اور weight lifting بھی تو 2 different separate games ہیں, right? Separate games ہیں بالکل. ان کی ایکسرسائزز جو لفٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. جیسے جو پاور لفٹنگ ہے اس میں آپ کے 3 مین لفٹس ہیں. آپ کا ہے اسکواٹ, بینچ اینڈ ڈیڈ لفٹ, اس کو ہم SBD کہتے ہیں. SBD کے حساب سے ہی ہم لوگ اس میں کمپٹیشن میں بھی کھیلتے ہیں. پہلے ہم اسکواٹ کی 3 اٹیمپٹس کرتے ہیں, پھر ہم بینچ کی 3 اٹیمپٹس کرتے ہیں, اور پھر ہم اس طرح سے ڈیڈ لفٹ کی 3 اٹیمپٹس کرتے ہیں. سو جو آپ کا ہائیسٹ نمبر ہوتا ہے ان تینوں لفٹس کا وہ چوز کیا جاتا ہے, اور اس کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو پھر ٹوٹل کاؤنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کا جو ویٹ کلاس, آپ جس ویٹ کلاس میں کھیل رہے ہیں اس کے حساب سے ڈاٹ اسکورنگ ہوتی ہے, اور اس میں اگر آپ ٹاپ پہ آتے ہیں تو دین یو آر گولڈ. اور the goal is to lift maximum amount of weight. That's it. Yeah. It's not that it. اچھا, It's not that it. اچھا باڈی بلڈنگ میں بھی تو نارملی جب آپ جم جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو جو کہ مسکولر ہمارے پرانے ٹرینرز ہوتے ہیں یا جو پرانے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں, their also main goal is also to lift heavy weights. So کیا فرق ہو جاتا ہے؟ وہ تو ایک وہ وہاں پہ ضرورت بھی ہے, کیونکہ اسٹرینتھ از اے فاؤنڈیشن. وہ ویٹ لفٹنگ ہو گیا, باڈی بلڈنگ ہو گئی آپ کی, یا پاور لفٹنگ ہو گئی, وہ اسٹرینتھ پرپز کے لیے ہمیں کبھی کبھار میکسیمم تک جانا پڑتا ہے. ناٹ آلویز, ہم ہر وقت وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ڈائٹ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے, کبھی کم کبھی اوپر نیچے. تو ہم پھر زیادہ مین فوکس ہوتا ہے ہائپر ٹرافی پہ. What is hypertrophy? ہائپرٹرافی آپ سمپل ورڈز میں کہیں کہ کنڈیشننگ آف مسل, ایک مسل کی نا صفائی پیور آپ کو صحیح سے نظر آنا چاہیے. اٹس لائک بائسیپ ہے نا, تو وہ اس طرح نا
بندہ کرے تو نظر ہی نہ آئے بائسیپ. اس کی کنڈیشننگ ہوتی ہے, اس کو ہائپرٹروفی کہتے ہیں. پراپر کٹس, مسکولیرٹی, ویسکولیرٹی, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں آپ کس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور in powerlifting the goal is to just be buff, like just be force. It's not that the way you look. اب دیر از اے پاور لفٹر سارا, ہمارے پاکستان کی پاور لفٹر ہیں. میں انہیں کو دیکھ کے انہیں سے انسپائرڈ ہو کے میں نے اسٹارٹ کی تھی. تو شی از ویری استھیٹک, لائک ان کی فزیک بہت ایسا لگتا ہے کہ شی از اے باڈی بلڈر, لائک شی از ویری ٹون اینڈ ویری بہت پروپورشنیٹ ان کی فزیک ہے. بٹ شی لفٹس ہیوی ایز ہیل, لائک twice her body weight. تو it's not necessary, کیونکہ انہوں نے پہلے باڈی بلڈنگ کی تھی. تو جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو she was a باڈی بلڈر. اور انہوں نے مینلی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی جیک نیوٹریشن کے جم میں F11 میں جب ہم تھے, تو پورے 1 سال تک انہوں نے پورے اسٹرینتھ پہ کام کیا تھا, جسٹ اسٹرینتھ, پیور صرف اسٹرینتھ پہ کام کیا, مطلب ہائپرٹروفی پہ کام, انہوں نے مسل بلڈ اپ کیا. ہاؤ ڈو آئی لک, بس اس نے اپنے اندر پاور, کھانا پینا اچھا رکھنا, ایک فاؤنڈیشن اچھی بنانا جس میں آپ لفٹس آگے کے لیے اچھی کر سکیں. اور از اٹ لائک پاور لفٹنگ کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ جو باڈی بلڈنگ اور جو آپ کی ویٹ لفٹنگ یا ویٹ ٹریننگ جس کو آپ بولتے ہیں اس کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹو کوئی ڈائریکٹلی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ نہیں ڈائریکٹلی. اب جیسے آپ ہیں, آپ نے کبھی باڈی بلڈنگ بھی نہیں کی اور آپ نے کوئی لیٹس سپوز آپ نے کبھی کوئی ایکسرسائز کی ہی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ یار میں تو پاور لفٹنگ میں گھسنا چاہتا ہوں, ایک دم ایسے نہیں ہوگا. آپ کو پھر پہلے سے تھوڑی سی ایکسرسائزز کی روٹین اور سب کچھ ایک اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان لفٹس کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے ود پراپر کوچنگ, اور ان پرسن کوچنگ اس کے لیے آپ زیادہ بہتر ہوگی. واٹ اباؤٹ کراس فٹ, ہاؤ کتنی ڈفرینٹ ہے کراس فٹ آپ کی جنرل باڈی بلڈنگ یا پاور لفٹنگ سے؟ کراس فٹ اٹس مور آف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسپیڈ اینڈ پاور ریلیٹڈ اسپورٹ, لائک اس میں جو کلینز ہیں, جرکس ہیں, سنیچز ہیں, وہ بڑی ڈفرینٹ گیم ہے. یہاں پر اٹس ناٹ فار ایوری ون, اٹس ناٹ فار ایوری ون, یس, بہت ہی انجری پرون اسپورٹ ہے. ہاں, اینڈ ایکچولی کراس فٹ از لائک کراس آف باڈی بلڈنگ اینڈ یہاں پہ آپ ایروبک ٹریننگ کر لیں, مطلب کارڈیو, باڈی بلڈنگ ود دا کارڈیو آپ ایک ساتھ جوڑ کے آپ کچھ ایسی موومنٹس ہوتی ہیں آپ کو اسپیڈ میں کرنی ہوتی ہیں. لائک جو باڈی بلڈنگ میں ہم سلو نیگیٹو جاتے ہیں نا, وہ انہوں نے فاسٹ, دے ڈونٹ سی کہ کتنا جرک کر رہا ہوں, کیا انجری ہونی ہے, کچھ بھی نہیں, دے جسٹ ہیو ٹو لفٹ. تو وہ انجریز اس میں زیادہ ہوتی ہیں. اب جو ڈیڈ لفٹ ہم لیٹ سپوز ہم ڈیڈ لفٹ کر رہے ہیں باہر زمین پہ, ہم نے 100-150 کلو وزن ہم نے صرف اٹھا کے کھڑے ہونا ہے, اس کو اٹھانا ہے زمین سے آف دا فلور اینڈ اسٹینڈ اپ, لاک آر نیز, لاک آر ہپس, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اور جیسے ہی ہمیں کمانڈ آئے گی کہ واپس رکھ دیں, ہم نے رکھ دیا. بٹ وہی چیز جو کراس فٹرز ہیں وہ اس 150 کلو کو ایسے اٹھاتے ہیں, اور ڈفرینٹ موومنٹس ہیں جو کہ وہ بالکل اٹھا لیتے ہیں, اپنے سر پہ بھی کھڑا کر لیتے ہیں. سو دیٹ از کمپلیٹلی اے ڈفرینٹ اسپورٹ, بٹ سیم اگین وہ بھی اسٹرینتھ, پاور, اسپیڈ سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ پاور لفٹنگ از پیورلی آئی گیس اسٹرینتھ, اینڈ اٹ از ویری اسٹریسفل ایز ویل. جیسے ہی آپ بار کے قریب پہنچتے ہیں, بلیو یو می, ہر ٹائم جب بھی میں بار کے پاس جاتی ہوں, کھڑی ہوتی ہوں, میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اٹھا سکتی ہوں, نہیں اٹھا سکتی, حالانکہ اٹھایا ہوتا ہے, لیکن اٹس سو فرسٹریٹنگ, اٹس سو اسٹریسفل, کیونکہ آپ نے وہ اٹھانا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نروز اتنی کمزور ہوئی ہوتی ہے اس وقت کہ آپ نے اٹھایا ہوا ویٹ آپ اٹھا نہیں سکتے ہو, یو نو. سو مینٹلی آپ کو بہت یہ اسٹرانگ کر دیتی ہے اسپورٹ, کسی بھی ٹائپ کی اسپورٹ. آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. اٹس آلویز مائنڈ اوور باڈی. فرسٹ یو ہیو ٹو, پہلے آپ کو یہاں سے کانکر کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کی لفٹس اٹھانا چاہ رہے ہوں. سو اٹس لائک لائف میٹافور والی بات ہے نا. آپ, میں سپوز ایک اسکواٹ کر رہا ہوں اینڈ اٹس اے ہیوی, تو میں سوچوں گا کہ اٹس لائک کوئی میرے اوپر بہت ہی بڑا بوجھ ہے زندگی کا, کوئی ہے جو مجھے نیچے گرانا چاہ رہا ہے اور مجھے یہاں سے اٹھنا ہے. سو وین یو گو ڈاؤن, تو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو یہاں سے پہلے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اینڈ اس کے اوپر آپ نے صرف پش کرنا ہوتا ہے. وہ اوپر ایک انرجی ہوتی ہے, وہ آپ کو اوپر پل کرے گی. اگر آپ اپنے مائنڈ کو ہی وہ ایک سگنل دے دیں اپنی باڈی کو کہ یار یہ تو میں نہیں کر سکتا, آپ بلیو کریں آپ سے وہ نہیں ہوگا.
وہ ہوگا ہی نہیں. یہ لائف اسٹائل ایسا ہے. لائف آپ کو پتہ ہے لائف از اے موومنٹ, ٹھیک ہے نا. ایک طرف سے پش چیز آتی ہے, ایک طرف سے پل. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کریں گے نا, وہاں سے کوئی ایک فورس ہوتی ہے جو آپ کو پل کرتی ہے, آپ کو کھینچے گی, آپ کو چلاتے رہے گی. اگر آپ ویسے اسٹلنس میں چلتے جائیں, دیٹس اے ڈیتھ. ابھی I'll give you an example of my own lift. ابھی اس منڈے کو I had to pick up 120 for the deadlift, 120 kgs for deadlift. تو کوچ نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. میں نے رات میں نے کہا یار یہ میں کیسے کروں گی, حالانکہ کیا ہوا ہے لائک 125 تک کیا ہوا ہے, کیسے کروں گی. بس میرے دماغ میں یہ تھا. اور آپ یقین کریں 100 اٹھا رہی تھی تو 100 لگ رہا تھا کہ میں کیا اٹھا رہی ہوں, مطلب 100 از ناٹ اے پرابلم فار می. تو اس دن وہ مجھ سے نہیں ہوا, آئی کوڈنٹ پک اٹ اپ. میں بہت فرسٹریٹ ہو گئی. میں نے کہا یار میں کیا کر رہی ہوں میں اپنے ساتھ یہ وہ. خیر میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا, پورا ہفتہ گزرا. فرائیڈے کو مجھے اپنا لاسٹ سیشن کرنا تھا اس کا, ڈیڈ لفٹس کا. اور مجھے کوچ نے صرف 90 kg کے کچھ سنگلس دیے ہوئے تھے کہ آپ بس وہ پریکٹس آپ نے کرنے. ودن 12 minutes میں نے وہ 90 kg کے سنگلس کی بجائے 5 وہ کیے ریپیٹیشنس انٹو 3 sets 90 kg, دین 100 اینڈ دین فوراً جمپ 115 120 اور میں نے اٹھا لیا 12 منٹ کے اندر. اور میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں صحیح کہتا ہے کوچ کہ تیرا تو دماغ خراب ہے, سارا دماغ کل ہو جائے. اور یہ واقعی ہوتا ہے. آپ سوچ لیں کہ یہ نہیں ہو رہا, اس دن نہیں ہوتا. اور میں جب بھی کمپٹیشن میں جاتی ہوں, مجھے نہیں پتا, میرے کوچ بھی مجھے کہتے ہیں آپ کے اندر کوئی اور روح گھس جاتی ہے. میں جاتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا, میں اٹھاؤں گی اور پھر وہی ہوتا ہے, اٹھا لیتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے. And is it the same thing with body building as well? مطلب کہ اس کے لیے بھی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مائنڈ اوور باڈی, جو آپ کا ایک مینٹل کنیکشن پہلے بنانا ہوتا ہے بفور یو لفٹ دیٹ ہیوی ویٹ. تو ڈز دس ہیلپ یو ان باڈی بلڈنگ ایز ویل؟ یس, مسل کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. مائنڈ ٹو مسل کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. یہ ایسے سمجھیں کہ اس کا یہ بھی فاؤنڈیشن میں آتا ہے آپ کی باڈی بلڈنگ اینڈ ہائپر ٹرافی میں. جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس لائک جب اب ایک بندہ, میں کسی بندے کو ٹریننگ دے رہا ہوں اور میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ پک اپ باربیل اور اس میں پلیٹس ڈال دو, اب آپ پک کرو اور اس طرح سے موومنٹ کرو. تھوڑی دیر بعد میں اسے پوچھوں گا ہاؤ ڈو یو فیل, تو وہ کہ یار شولڈر سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہا ہے, پتہ نہیں کچھ, مطلب وہ یہ نہیں بتا پا رہا کہ میرا بائسپ لگ رہا ہے, نہیں لگا رہا, اس کا کنیکشنز نہیں بن رہا, اس کا کنیکشن ہی, وہ سوچ ہی نہیں رہا, وہ گپوں میں مصروف ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, بس ایم ہی لگا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی موومنٹ اگر آپ, اچھا یہاں پہ ہمارے یہاں ٹرینرز اور کلائنٹ کی ویسے تھوڑی بات کر دوں, تو جب کلائنٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو بہت ہی سائنٹیفک نالج, ٹرمنالوجی, یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. کبھی سمپل ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہاؤ ڈو یو فیل. جب وہ ایک ایکسرسائز کر رہا ہے, آپ ان سے پوچھو تو صحیح کون سا مسل ہٹ ہو رہا ہے, اسے بتاؤ یہ مسل ہے جو میں تمہیں ایکسرسائز کروا رہا ہوں, اٹس فار دس مسل, اور اسے پوچھیں ہٹ ہو رہا ہے, وہ کہے گا نہیں, موسٹلی کہے گا نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے. وہ جب کنیکشن نہیں بنے گا تو لگاتار 6 پورا سال گزر جاتا ہے, آپ دیکھتے یار کلائنٹ ویسے کا ویسا ہی ہے, اور وہ ادھر چل رہا ہے پیسوں کا چکر. نہیں بٹ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, اگر آپ 10 کلو یا 20 کلو کا بھی کوئی ڈمبیل اٹھا رہے ہو, صحیح ہے, اگر آپ کا کنیکشن بھی نہیں ہے مائنڈ مسل کنیکشن کی, جو آپ نے بات کی کہ آپ کا مائنڈ وہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں اور زور یہاں پر آ رہا ہے, تو وہ اگر وہ زور جا کہاں پہ رہا ہے پھر, اگر آپ ایکٹیولی اس کو مینٹلی, بس پھر وہ اٹ جسٹ برن یور کیلوریز, وہ آپ کی کیلوریز برن ہو رہی ہیں, آپ کا مسل ڈیولپ نہیں ہو رہا, آپ کا مائنڈ ٹو مسل کنیکشن ہی نہیں ہے اس میں. ایسے سمجھیں 6 مہینے بعد تھوڑا سا چینجز آئیں گی آپ کے اندر. آپ ڈیلی گھر جب جا رہے ہوگے, آپ لائک آپ اچھا فیل کر رہے ہوگے, یار پسینہ نکلا ہے, سب کچھ ہے. 6 مہینے بعد آپ ویسے, آپ کی باڈی ٹوننگ ویسے ہی رہے گی, کیونکہ جب تک آپ اس کو ایگزرٹ نہیں کرو گے, اس مسل فائبرس کو توڑو گے نہیں, اس کنیکشن کو بناؤ گے نہیں. یار وہ مسل فائبرس کو توڑنے کے لیے کیا آپ کا ذہنی طور پر اس طرف ہونا, اس کو سوچنا کہ ہو رہا, از اٹ دیٹ امپورٹنٹ؟ یہ تو اگر آپ مثال کے طور پر بائسپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو کہ ہمارے بازو کی ایکسرسائز ہے, تو اگر میں اس کے 3 سیٹ لگاتا ہوں, ہر سیٹ میں تقریباً 10-12 ریپس ہی ہوتے ہیں, رائٹ, تو مجھے ہر ریپ پہ یہ آنکھیں بند کر کے یا کانشیسلی سوچنا ہے کہ یہ میرے بائسپ میں زور جا رہا ہے, میں کانٹریکٹ کر رہا ہوں, میں ریلیکس کر رہا ہوں. اٹس جسٹ دیٹ کہ جب آپ وین یو آر اے بگنر نا, تو آپ کو یہ سائنس اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی ہے, بٹ وین یو اسٹارٹ فیلنگ دا برن,
جب آپ وہ برن فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا بائسیپ کرلس کرتے ہوئے یہ لوگ ایسے 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 لائک دے آر لٹرلی لوکنگ ایٹ دیئر بائسیپ اینڈ دین لوکنگ ایٹ ان دا مرر اینڈ دین لوکنگ ان دا بائسیپ اگین. اٹس جسٹ دیٹ دے آر فیلنگ دا برن ہیئر. وہ ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لگا رہا ہوں میں اور یہ پھٹ رہا ہے نا. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گولس کے اوپر. گولس کے اوپر اگر کوئی بندہ کہے گا مجھے پیور ہائپرٹروفی کرنی, باڈی ٹوننگ کرنی ہے, تو ہم اس کو اس کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اٹ ٹیکس ٹائم. نیورونس کے موٹرز انیشیٹ کرنے میں, وہ کنیکشن بننے میں وقت لگتا ہے. بٹ کوئی کہے گا نہیں یار میں نے صرف اچھا دکھنا ہے, اچھا کھانا ہے, آئی جسٹ ایکسرسائز کہ میں کچھ گھر جا کے کھا سکوں, تو پھر اس کا پھر پلان ڈفرینٹ بنتا ہے. اٹس ناٹ لائک میں ہر بار اسے کہوں گا یار اس طرح سے لفٹ کرو, سلو سے کرو, نہیں, اس کا پھر ڈفرینٹ ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. سو اٹ ڈپینڈز آن موسٹلی گولس پہ ہی ہوتا ہے. گولس کے اوپر. جیسے ہی آپ کے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ, ہمارے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے. یو جسٹ وانٹ ٹو لک گڈ ان کلوتھس, so you want weight loss or fat loss, or you want a muscular physique, or your goal is just strength training, اور یا آپ کا گول ہے آئے میرے نال گپاں لاؤ, تسی ہیں بیٹھ کے تھوڑی جی ایکسرسائز کراؤ, گپاں لاؤ, ریلیکس کرو. اینڈ کافی لوگ آتے ہیں, بہت سی لیڈیز آتی ہیں میرے پاس سوشل گیدرنگ اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہیں. یس, اتنی لیڈیز آتی ہیں وہ ساسوں کی برائیاں کر کر, خاندان کی برائیاں کر کر کے جاتی ہیں, اور ہم سن رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی. اور لوگوں کے پاس اگر کوئی نہ ہو نا سنانے والا, تو آلسو دے کم کہ یار ہاں کہ ان کی کوئی بات سنیں. کیونکہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں ایسی بے انتہا لیڈیز ہیں جن کی گھر میں بات چیت لوگ نہیں سنتے, اور پھر جب وہ پرسنل ٹرینر مزے سے ان کو پیسے دیتی ہیں, اور میرے جیسا ٹرینر ان کو مل جائے جو گپے گپے لگائے ان کے ساتھ مزیدار قسم کی, تو وہ تو پھر ان کو بہت مزہ آتا ہے, دے انجوائے اٹ. تو میرا خیال ہے اچیو ہو نہ ہو, بس ان کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے, ان کا یہ گول ہے. یس, ہوتے ہیں. اچھا ویسے یار انسان اپنے آپ کو اتنا خوار کیوں کرتا ہے جم میں آ کر, یا یہ ساری پاور لفٹ ہو گئی, یا کراس فٹ ہو گئی, یا ایون یہ جاگنگ ہو گئی, سائنس کیا کہتی ہے انسان کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کر لیں, ویسے کیوں ضروری ہے یہ ایکسرسائز اور فٹنس ان دا فرسٹ پلیس؟ آپ نے جو بات کی کہ صرف اچھا دکھنا ہے, میری باڈی اچھی ٹون ہو جائے, میں ٹی شرٹ یا شرٹ میں اچھا دکھوں, دیٹ از ون تھنگ. صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے کہ ایستھیٹک والی پوائنٹ ہے, لیکن ادر دین دیٹ اسٹارٹنگ میرے خیال ہے سب ہر انسان کی شاید اسی سے ہوتی ہے موسٹلی, یا تو مجھے اچھا لگنا ہے, میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں, یا آئی ڈونٹ لک اٹریکٹیو انف, تو مجھے یہ کرنا ہے. جیسے میں بھی اپنے بچوں کی ڈلیوریز کے بعد I put on a lot of weight. I was 110 kilos. بہت زیادہ موٹی ہو گئی تھی, تو مجھ آس پاس ہر وقت یہی سنائی دیتا تھا, بہت موٹی, کھاتی ہے کھاتی ہے کھاتی ہے کھاتی ہے کھاتی ہے. تو واقعی میں کھاتی تھی, بہت کھاتی تھی, میں منڈتی تھی, میں پراٹھے, نان, مطلب ہر چیز. ابھی بھی آپ میرے سامنے میں کھا سکتی ہوں, اور لیٹ جاتی تھی اور بیٹھ جاتی, بچوں کو دیکھا دکھا, کھانا کھونا پکا پکو کے پھر بیٹھ گئے تھے, پھر کھایا. ہسبینڈ آیا, اس کو بھی کھلایا, خود کھایا, بچوں کو کھلا رہی اس میں سے بھی کھایا, مطلب کھاتے ہی رہے بندہ. تو اور جتنا آپ کھاتے جاتے ہیں اتنا آپ ڈم ہوتے جاتے ہیں, اتنا آپ سست ہو جاتے ہیں, اتنا آپ ڈپریس ہوتے جاتے ہیں, اور اس ڈپریشن میں آپ مزید کھاتے سے کھاتے چلے جاتے ہیں, بیکاز دین یو اسٹارٹ ہیٹنگ یور سیلف. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اور جب میرے پاس کلائنٹس آتی ہیں وہ بہت پھر ریلیٹ کر پاتی ہیں, میں ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کر پاتی ہوں اس بات چیت کو لے کے, کہ وہ کہتی ہیں ہمیں رونا آتا ہے, ہم یہ. میں کہا مجھے بھی آتا تھا, میرا دل کرتا تھا میں سر پھاڑ دوں سب کا, مجھے کھانے سے بھی منع کرتے ہیں, میرے کھانے کو بھی دل کرتا ہے, میں ڈائٹنگ کیسے کروں. پھر آہستہ 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 پتہ نہیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس تھوڑی سی چینج کیں, اور جب وہ رزلٹ شو ہونا شروع ہوا نا, آئی اسٹارٹڈ فیلنگ ویری گڈ اباؤٹ مائی سیلف, اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ جم, تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنا, یہ وہ. ویسے ہی میں فزیکلی لائک آئی ایم ویری ٹال, تو جب وہ تھوڑی بہت ہی پتلی ہوئی تو لگ رہا ہے میں بہت ہی شاید کمال ہی میں نے کر دیا. تو میں بہت ویڈیوز دیکھ دیکھ کے جا کے ورک آؤٹ کرتی تھی, سیکھتی تھی, اور وہاں پہ لیڈیز آتی تھیں اینڈ دے وڈ آسک می, دے وڈ سے کہ آر یو اے ٹرینر. میں بڑی شوخ ہو کے جا کے اپنے میاں کو بتاتی کہ یار مجھے ٹرینر بولتے ہیں یہ لوگ. تو میرا میاں مجھے کہتا ہے تو لگتی بھی ہے تو پڑھ ہی لے, اس میں کچھ کر لے. میں کہا یار میں نے نہیں پڑھنا, میں نے لائف میں نہیں پڑھا, میں نے کیا پڑھنا ہے, چھڈو پرے, میں نے نہیں پڑھنا. میں ایسے باتیں کرتی تھی ان کے ساتھ. تو ون فائن مارننگ آئی ووک اپ اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو دس مین. مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن وہ کروا دی ہے, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو اسٹڈی. تم نے پرسنل ٹریننگ بھی کرنی ہے, تم نے نیوٹریشن کا بھی پڑھنا ہے, اچھی طریقے سے پڑھو اور گھس جاؤ اس میں.
بس وہاں سے یہ سب اسٹارٹ ہوا ہے. اینڈ پھر there was never. And it was back in 2000. آپ کہہ لیں ابھی 2022 ہے, 2016-17 یس 5 سال پہلے تقریباً. تو ابھی اسی میں اپنا سب سیکھ بھی رہی ہوں, پڑھ بھی رہی ہوں, ایکسپیریمنٹ بھی کر رہی ہوں اپنے اوپر, ساری چیزیں چل رہی ہیں. یو نو لائف از ہیپننگ along the way, سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر فائنلی کوشش کی کہ یار جرت کر لو, کسی جم چلی جاؤ اور جا کے شاید مجھے کوئی رکھ لے, یو نو شاید. آئی واز نیور کانفیڈنٹ ان مائی سیلف. اور جب میں گئی تو ایوری بڈی وڈ وانٹ ٹو ہائر می, لائک ناٹ دیٹ کہ میں بہت ہی کوئی زبردست باڈی بلڈر ہوں یا ایتھلیٹ ہوں یا میرے پاس بہت ایکسٹرا آرڈینری نالج, اٹس جسٹ دیٹ دا پرسنالٹی آئی ہیو ٹو, یو نو آئی گیٹ along with people really well. تو یہی ان کو چاہیے ہوتا تھا کہ بھائی جم میں ہمارے پاس ایسی بندی ہونی چاہیے جو کلائنٹس کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت کرے اور یو نو ان کو موٹیویٹ کرے. یہ کی ہے اس بزنس کی کمیونیکیشن, بالکل کمیونیکیشن اسکلز اور پیپلز پرسن. میں گھر میں بھی اپنے خاندان میں بھی نا میں سب کی فیوریٹ ہوں کہ یار یہ ہوگی تو کوئی فنکشن ہوگا, ورنہ تو دفعہ کرو. وہ جو کہتے ہیں محفل جمانے والا, تو یو آر دیٹ کائنڈ آف ا پرسن. یہ اللہ کا شکر ہے یار, اٹس آل بیکاز بہت کم ویسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آر یو دیٹ کائنڈ آف ا پرسن. نہیں بس جہاں پہ یہ ہوتا ہے کمفرٹیبل فیل کر دیا تو کھل کے پھر بات کر لیتے ہیں. وہ والا سین. نارملی what do you say, you are an introvert? Introvert. You look like an extrovert. I am. I remember میں ان کو بہت ٹائم سے نا فالو کرتی تھی, تو میں بڑی فین شین کے آ رہی ہے. تو میں ان کے جب میں یہ کام کرتے تھے باڈی فٹ میں, وہاں میری فرینڈ ہے ربیہ, میں ان کے پاس گئی ایسے ہی. تو میں ان کو دیکھ رہی, میں کہا یار میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں مطلب یو نو, ربیہ نے پھر شاید ان کو انٹروڈیوس کروایا کہ میری فرینڈ ہے, شی فالوز یو. یہ اتنے ہمبل تھے, انہوں نے مجھے فوراً فالو بیک کیا اور میں اتنی خوش کہ شفقت بھائی نے مجھے فالو, انسٹاگرام کیا ہے, تو انہوں نے مجھے فوراً فالو بیک کیا. مجھے ان کی بات اتنی پسند آئی, لائک کہ مطلب اتنے اچھے بڑے ٹرینر ہیں, لائک ویری ویل نون ریناؤنڈ, اور نخرا نہیں ہے لوگوں میں, نخرا بہت ہے, مطلب آکڑ آ جاتی ہے لوگوں میں. کسی کیوں آتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, what's your take on that? پتہ نہیں, اپنے آپ کو بہت ہی کوئی کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں, 30 مار خان. اللہ تعالیٰ نے بنایا یار, مطلب اللہ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں نا, جو آپ بڑے شوخے ہو رہے ہو اس کے لیے. اب جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم اے پیپلس پرسن, اٹس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ نیچرلی ایسی ہوں میں بچپن سے ہی ایسی ہوں, اس میں میرا کوئی ایکسٹرا کمال نہیں ہے. تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اینڈ بی ہمبل. مطلب بس لوگ بہت پراؤڈ ہو جاتے ہیں اور ہاں بات نہیں کرنی. آپ کے جم میں ایسے ٹرینرز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, یا آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے جم میں نہیں, آپ کی انڈسٹری میں نہیں, آپ کی انڈسٹری میں, آپ کی انڈسٹری میں یس ہے, اس میں تو بہت انڈسٹری میں تو بہت ہے, بہت ہے. دا ریزن کہ یار میرے کلائنٹس یہ نہ لے لے, ہاں جی میرے کلائنٹس یہ نہ لے لے, ہائی اس کو اچھا نہ لگ, یار یہ تو بات چیت بڑی اچھی کر لیتی ہے مطلب ایک دم سے, اور لوگ پھر اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کیا یہ وہ. اور میرے لیے یہ مطلب لوگوں کا پرسیپشن ہے دیٹ ایز آئی ایم اے بگ ہیوج پرسن, لائک میں وہ سو کالڈ اسکنی نہیں ہوں, تو شاید میرے پاس کلائنٹ نہیں آئے گا, یو نو موٹی ہے کلائنٹ نہیں آئے گا اس کے پاس. اس طرح کی باتیں مجھے بہت سننے کو ملتی ہیں, اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کائنڈلی اگر آپ ویٹ اگر لوز کر لیں تو آپ کے پاس اور کلائنٹس آئیں گے. میرے پاس پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک کی ذات بھیج دیتی ہے کلائنٹس, میرے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف یہ کرنا شروع کر دوں کہ میں فاقے کرنا شروع کر دوں, میں باڈی بلڈنگ, وہ میرے سے نہیں ہو, میں نہیں کر سکتی. اور پلس آپ کی اسپورٹس بھی جو ہے اسپورٹس ڈفرینٹ ہے. پاور لفٹنگ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں آپ لگتے ہی ایسے ہو, بیکاز پاور لفٹر والے میں نے لوگ دیکھے, دے آر بلکی پیپل, رائٹ, دے آر. پلس آئی ایم اے مم, آئی ایم اے وائف, مجھے اتنا ٹریول کرنا ہوتا ہے اپنے کام کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, پھر مجھے گھر جانا ہے, گھر بھی دیکھنا ہے, میری ماشاء اللہ جوان بیٹیاں ہیں, مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر اپنا کھانا پینا, پھر ورک اسٹریس, کلائنٹس کا اسٹریس آیا ہوتا, ویٹ ہی نہیں کام ہو رہے ہیں, ان کی کرو تو میرے پیچھے ہی پائے گی, مطلب یو نو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو وہ فیس اپنا لگا کے آ جانا ہے کہ جسٹ ایوری تھنگ از جسٹ فائن, جسٹ اوکے. ایسے نہیں ہوتا, ہم انسان ہیں, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن لوگ بہت ججمنٹل ہیں, بہت ججمنٹل ہیں. جو آج کل ویسے خاص کر لڑکیوں میں جو میں نے دیکھا ہے,
آن لائن ریسرچ پیپرز پڑھے, ریسرچ بلکہ آبزرو بھی کیا اور ریسرچ بھی اس کے بارے میں پڑھی کہ لڑکیاں اسکنی ہونا چاہتی ہیں. جی جی جی. وائی از دیٹ دا کیس؟ کیوں؟ مطلب کہ کیا لڑکوں کو سلم لڑکیاں پسند ہیں اس وجہ سے, یا یہ لڑکیوں کی اپنی کوئی خاص سوچ ہے کہ یہ لڑکیوں کی اپنی کوئی خاص سوچ نہیں ہے, یہ اٹس بیسکلی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, جو میڈیا موسٹلی, ہاں, جس کو ہم دنیا اپنی پتلی لڑکی پروموٹ کر رہی ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کچھ بھی کہیں گے, یار دیکھو یار تم کتنی پتلی ہو گئی ہو, تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. یہ کمپلیمنٹ ہے, حالانکہ آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے کسی کو کہ تم کتنی پتلی یا کتنی موٹی یا کتنی وٹ ایور ہو گئی ہو. یو لک نائس, یو نو, دس شوڈ بی اے کمپلیمنٹ. یو لک ویری ہیپی ٹوڈے, یو نو, یو لک مور انرجیٹک. اس طرح کے کمپلیمنٹس انسانوں کو دینے چاہیے. لیکن نہیں, ہماری وہی باڈی شیمنگ کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ آپ اتنے پتلے ہو گئے ہیں, آپ کو اتنا تم پتلی ہو جاؤ یا اتنا. بھائی میں فٹ ہوں, پوچھے کیسے؟ میں 100 kg کا اسکواٹ کر لیتی ہوں, اوپر سے اٹھ کے نیچے بیٹھ کے اوپر چلی جاتی ہوں, میں اپنے گھر کے کام کرتی ہوں, میں اپنا گھر مینیج کرتی ہوں, میں کھانے پکاتی ہوں, میں میاں کی پخ بھی سن لیتی ہوں, تو میں فٹ ہوں, یو نو. اور میں اتنے کلائنٹس کو دیکھتی ہوں سارا دن نان اسٹاپ, اور اس ایج میں, اس عمر میں, تو میں فٹ ہوں یا پھر آپ سکی جو کانگڑی ہیں وہ فٹ ہیں. اور از اٹ سم تھنگ گلوبل یہ جو فینومینان ہے سلم لڑکی کا, یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا, یا یہ گلوبلی آئی تھنک گلوبلی؟ لیکن اب باہر میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ بہت اب تھوڑا چینج ہو گیا ہے. ایکسیپٹنس آ رہی ہے, اب ایکسیپٹنس آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, خواتین بھی دے آر بگر ایز ویل, اس سائز کی بھی. اور ہر دیکھیں, ہر فریم اسٹرکچر الگ ہے. جم شارک یا بڑے اور زیادہ برانڈز ہیں جو ان کو ڈبل ایکسل ٹرپل ایکسل بالکل بنا رہے ہیں, اس لیے کہ لڑکیاں وہ پہنیں اور اپنے آپ کو اس میں ایکسیپٹ کریں. دیکھیں, میں اوبیسٹی کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں کہ آپ اتنے موٹے ہو جائیں اور آپ بالکل اپنا کام بھی نہیں کر سکیں. اگر آپ کا گول ہے کہ بھائی آپ نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے یا آپ نے استھیٹکلی ایسے لگنا ہے, دیٹس یور چوائس, دیٹس یور پریفرنس. ڈیفینیٹلی آپ کریں, اس کے لیے آپ پھر جی توڑ ڈائٹ کریں, ایکسرسائز کریں, جو کچھ کریں. لیکن اف یو وانٹ ٹو اسٹے فٹ, آپ اپنے روز کے جو کام ہیں آپ خود کر سکتے ہیں. کچھ بھی, اٹھنے بیٹھنے کو لے لیں, نماز لے لیں, آپ میری بات مانیں. تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑی بہت محنت کریں, ویٹ لفٹنگ کریں, اپنے ہڈیوں کو مضبوط رکھیں, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. لائک ایسا کوئی پوائنٹ نہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کمپرومائز, آپ کی ہیلتھ پہ کمپرومائز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنے موٹے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں یار میں تو اچھا لگ رہا ہوں, مجھے تو اچھا, بس مجھے یہ پسند ہے, میں فٹ ہوں. نہیں, یہ فٹ نہیں ہے. فٹنس از سم تھنگ ایلس. آپ نے فٹ رہنا ہے, آپ نے خوش رہنا ہے, آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں, آپ اپنے روزمرہ کے کام کر سکیں. آپ اٹھیں اور یار وہ گلاس پکڑا دو, خود پکڑیں, بھاگ کے سارے کام فٹافٹ کریں. اب صبح اگر میں 6 بجے اٹھتی ہوں تو فٹافٹ ناشتہ کیا, بچوں کو دیکھا, ہسبینڈ کو دیکھا, پیک اپ چیزیں, کمرے سمیٹے, فٹافٹ نکلے, جم پہنچے, اپنا ورک آؤٹ سیشن 2 گھنٹے کا کیا, پاور لفٹنگ کا صبح ہی. اس کے بعد آل ریڈی فار مائی کلائنٹس, شام 5 بجے تک بیک ٹو بیک کھڑے ہو. ڈائٹ بھی آپ کی اسی, اور پھر ڈائٹ بھی اس کے حساب سے. پھر اتنا نہیں کھا سکتا میں, روز پراٹھے نہیں کھا سکتی کہ میں پاور لفٹ ہوں تو میں پراٹھے کھاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. لائک آئی ڈو ایٹ مائی روٹی, آئی ڈو ایٹ رائس ایز ویل. لیکن جو لوگ ٹو بی آنیسٹ, جو ٹرینرز بھی اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھائی روٹی نہیں کھائیں, چاول نہیں کھائیں, بس بروکلی کھا لیں یا چکن کھا لیں صرف, یا ایک بریڈ لے لیں, بس اتنا 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 دیتے ہیں. تو ایونچولی آپ یور ہیومنس, جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں, آپ کو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہابڑا پڑ جاتا ہے جب آپ اتنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے وہ کر لیتے ہیں, وٹ یو کال اٹ, سائڈ پہ کر لیتے ہیں, روٹی اور چاول, سب چیزیں آپ چھوڑ دیں گے. ہمارا یہ کلچر ہے نا, روٹی چاول یہ ہم نے کھانا ہے, جاتے ہی اس طرف ہے. یہ لوگ جاتے ہی اس طرف ہے. It's not sustainable. And it is not sustainable. It is just not sustainable approach at all. So میرے پاس اگر جو کلائنٹ آتی ہے, آنٹیاں آ رہی ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, بہت ینگ بچیاں بھی آتی ہیں, ان کے ساتھ یہ ان کو بہت پرابلم ہے اوبیسٹی کے, میں ان کے ساتھ یہی شیئر کرتی ہوں, یار جو میں کھا رہی ہوں وہ تم کھاؤ گی. اٹس جسٹ دیٹ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کم کرنا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ بیٹا آپ یہ بھی چھوڑ دو, وہ بھی چھوڑ دو, یہ بھی چھوڑ دو. نہیں, تو وہ مجھے دیکھتی ہیں اینڈ دے گیٹ سو ایکسائٹیڈ, اسپیشلی ینگ گرلس. میرے پاس 16-17 سال کی 3-4 کلائنٹس ایسی ہیں بیچاریاں, دے آر ویری ہیوج, دے آر ویری بگ, اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو لک گڈ بیکاز ناؤ دے آر ان یونیورسٹیز, ان کالجز, اور آس پاس دیکھ رہی ہوتی ہیں بچیوں کو وہی 0 سائزز.
پھر ان کو ڈپریشن ہوتا ہے اینڈ دین دے اسٹارٹ ایٹنگ مور. تو میں ان کو کہتی ہوں ہم ہر چیز کھائیں گے, ہم ایکٹیو رہیں گے, ہم اتنے سارے اسٹیپس لیں گے, ہم پانی خوب سارا پئیں گے اور ہم کھائیں گے بھی. بس ہم نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آہستہ آہستہ تھوڑا 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 کر کے وٹ ایور یور گول از ہم اس کو اچیو کریں گے. اور وہ سسٹینیبل ہے. ادھر میں چھڑواؤں ایک ہفتہ, آپ یقین کریں میرے خود کا ایکسپیرینس ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں ڈائٹ کر لوں اور میں وہ فٹنس ٹرینر بن جاؤں. نہیں ہوتا مجھ سے, نہیں ہوتا. آئی ول بی ویری آنیسٹ, میں ٹی وی پہ آنیسٹلی بتا رہی ہوں, آئی جسٹ کین ناٹ ڈو اٹ. اور لوگ مجھے یہ اگر وہ بولیں کہ یار ایتھلیٹ کا تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے, میں وہ ایتھلیٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے ٹرینر, آئی ایم اے پرسنل ٹرینر, پلس پلیز ڈونٹ forget I'm a mother as well, I'm a wife as well, and I'm a human as well. Because right now we are talking to those people who just want to be healthy, fit. We are not talking about کہ یار اپنے ایتھلیٹ وہ سوپر ہیومن اور سوپر وہ جو کمپیٹ کرتے ہیں وہ والا کینسر بولتے ہیں. That is not the goal here at all. چیز ہی ایک اسپیسیفک اسپورٹ کے لیے, بالکل وہ ایک اسپیسیفک اسپورٹ کے لیے, ناٹ فار ایوری ون. اگر ابھی بھائی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں لائک باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کے لیے تو یہ تو جی توڑ محنت کر رہے ہیں. ڈفرنٹ اپروچ ہے سب کچھ. اب دیکھیں پورے دن میں آپ کس طرح موو کرتے ہیں, کیا کیا آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں, ڈائٹ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ چیز یاد رکھیں, ڈائٹ بنتی ہی آپ کے اوور آل ڈے کے لائف اسٹائل سے ہے. یہاں پہ کہتے ہیں ڈائٹ کرو, ڈائٹ پہلے مینلی آپ نے سنا ہوگا 70% ڈائٹ, 20% ٹریننگ ہوتی ہے اور 10% نیند. یہ سنا ہے نا, اٹس رانگ. سلیپ سیدھی ایک غلط بات ہے. میں کیا کہتا ہوں, اٹس 70% یور ٹریننگ, 20% از یور ڈائٹ اینڈ 10% آپ سلیپ اور باقی چیز رکھ لیں. کیوں؟ انڈسٹریل ریولیوشن کو اگر آپ دیکھ لیں 19th سینچری میں, اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ہم لوگ نا ایک جگہ پہ بند ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہم جتنا زیادہ موو کرتے تھے نا, لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کھاتے آ رہے جی, اور 1940s 50s تک بھی اتنا لوگ موو کرتے رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کھاتے تھے. وہ کیوں کھاتے تھے؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ موو کر سکیں اور کام کر سکیں. تو وہ ان کو اس چیز میں پھنسنا ہی نہیں پڑتا تھا. ہم ایک جگہ پہ نا صوفہ پہ بیٹھ, ٹی وی بھی ادھر ہے, ہمیں آرڈر بھی آن لائن ادھر منگوانے ہیں, ہر چیز, ہم نے پانی کا گلاس بھی کسی اور سے منگوانا ہے, لفٹس آ گئی ہیں, گاڑی ادھر سے نیچے اترنا ہے, گاڑی پاس میری کھڑی ہو میں وہاں جاؤں, اور اترنا بھی بالکل پاس پڑے, میں دور کیوں پارک کروں. سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, چھوٹی چھوٹی. اسے کہتے ہیں نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرو آؤٹ دا ڈے, جو کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ میں اپنے دن کے اسٹیپس کاؤنٹ کرتا ہوں, موسٹلی آپ کے موبائل پہ آ جاتا ہے. 8,000 to 9,000 10,000 میں منیمم رکھتا ہی رکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کیسے فٹ ہیں, میں کہتا ہوں یہ دیٹس دا فرسٹ ریزن. میں صبح سے لے کے رات تک اوپر نیچے جم میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے, اور اسی کے اوپر ہماری ڈائٹ ڈپینڈ کرتی ہے. یار میں تھک گیا ہوں, مجھے کچھ اور اچھا چاہیے, میں کھا لوں. تو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں, انجوائے بھی کریں. یار ایک کی لائف ہے, اب اس میں کھانا بھی روکھا سوکھا کھا کے پھر کیا کل کو, بالکل ایگزیکٹلی. پھر آپ کا موڈ کے فلیکچویشنز کتنے زیادہ ہوتے ہیں, ہارمونل ایشوز آتے ہیں آپ کے, جب یہ کاربوہائیڈریٹس یہ چیزیں بند کرا دیتے ہیں آپ لوگوں سے. ہاں اگر آپ کے اسپیسیفک کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ تو پھر آگے ایک پراپر ڈائٹ پلان سے, سپوز کوئی ڈائبٹیز کا ایشو ہے یا کچھ بھی, وہ تو پھر ایک پراپر پلان ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں سننی پڑ میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں یہ روٹی نہیں بند کرنی, اس میں پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے. بٹ ویسے اگر آپ دیکھا جائیں تو بالکل آپ ریلیکس ہو کے آپ اپنے کیلوری ڈے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کچھ بھی کھا سکتے. آپ کی ویسے ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ بیکاز یو ہیو بین ان دا جم فار 16 years, رائٹ؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو آر اے پرو ایتھلیٹ, پرو باڈی بلڈر, اور آپ نے کمپیٹ بھی کیا ہے, اور یو آر اے ٹرینر ٹو مینی پیپل ایز ویل. تو آپ کی ڈائٹ کیسی رہتی ہے؟ مطلب کہ اف آئی ور ٹو آسک یو, کس ٹائم آپ صبح جاگتے ہو؟ 7 o'clock, 7 بجے روزانہ فکس ٹائم. What is the first thing that you do in the morning? 2 glasses water, پانی پیتا ہوں. اچھا, آنیسٹلی بتا. ہاں اس کے بعد صرف میں جم جاتا ہوں, میں رائٹ اوے پانی کے بعد. ہاں 3 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھاتا, میں صرف ٹرین کرتا ہوں. مجھے ایمٹی اسٹمک ٹریننگ کرنے بہت مزہ آتا ہے. کیا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ یا اٹ برنز یور فیٹ, مطلب وہ اس کو موبیلائز کرتا ہے فیٹ سیلز کو. مطلب میری آلریڈی اسٹورڈ فیٹ ان یور باڈی, میں نے اپنے 16 ایئرس کی اس میں اپنے آپ کو اگر دیکھا ہے, جانا ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے فیٹ سیلز صبح ایمٹی اسٹمک اچھے کام کرتے ہیں ان ٹریننگ. اور یہ کوئی جنرل رول ہے یا یہ صرف آپ کی باڈی ٹائپ ایسی ہے؟ موسٹلی جنرل ہی ہے. اگر آپ ایمٹی اسٹمک صبح اٹھ کے, کیونکہ اس وقت آپ کا HGH بھی ہائی ہوتا ہے, اٹس کائنڈ آف ہارمون جو ہیلپ کرتا ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ہیلتھ وائز کافی چیزوں میں, فیٹ لاس میں بھی, مسل بلڈنگ میں بھی. تو وہ بھی صبح کے اوپر ٹائم ہائی ہوتا ہے. میں اس لیے موسٹلی کہتا ہوں
جب رننگ کریں تو صبح کے ٹائم کریں یا پوسٹ آپ ٹریننگ کے بعد کریں, تو کیونکہ تب آپ کی باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹس بالکل نہیں ہوتے, آپ کی باڈی ڈائریکٹلی فیول سورس یوز کرتی ہے فیٹ سے, تو وہ ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے. اور کافی لوگ, مطلب میں نے خود جنرلی لوگوں کو جب صبح خالی پیٹ ٹریننگ کراتا ہوں, میں نے سے یہ کہتا ہوں یار ہیو اے کپ آف کافی, سیدھا آ جائیں, یا کچھ 1-2 نٹس کھا لیں, سیدھا آ جائیں, ایک بنانا کھا لیں, سیدھا آ جائیں. یو مینشن کافی, پاکستان میں تو لوگ کافی لورز نہیں, دے آر ٹی لورز, رائٹ؟ کافی ہاں, تو کافی آپ کہہ رہے ہیں وائی کافی, از دیر اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ؟ اٹس اے گڈ اسٹیمولنٹ, جگانے کے لیے آپ کو ویک اپ. فورن انرجی واٹ اباؤٹ چائے؟ شوگر اگر نہ ہو, چائے بھی کرتی ہے, چائے بھی کرتی ہے, سیم, لیکن اس کا تھوڑا سا افیکٹ کم ہوتا ہے, کافی کا زیادہ ہوتا ہے, کافی اسٹرانگ اس میں چلی جاتی ہے. بلیک کافی رائٹ, یا دودھ والی کافی کی بات کریں؟ بلیک کافی, وہ تو بڑی کڑوی ہوتی ہے. آپ لوگ بس وہ سب کو جس کو اس کی ٹیسٹ کی عادت ہو جائے, اسپیسیفک گول یا فنکشن کے لیے پھر پینی پڑتی ہے کبھی پینی پڑ جاتی ہے. اگر کوئی نہ پینا چاہے کوئی ایشو نہیں ہوتا, اس کی جگہ پہ آپ ایک بنا, مطلب کوئی ایسی چیز ہو آپ جاگ کے آئیں, ایسے نہ ہو جب میں پہنچے تو کافی لوگوں کو جب میں ایمٹی اسٹمک ٹریننگ کراتا ہوں ان کو اچھا لگتا ہے. اچھا, پھر وہ 3 گھنٹے بعد اور لائٹ فیل کرتے ہیں, گھر جا کے کچھ بھی آپ بریک فاسٹ کھا لو, کیونکہ اس وقت آپ کو انرجی کے لیے میل بھی اچھا چاہیے, تو آپ اچھا کھانے کو بھی لگ جاتے ہیں. صبح اٹھ کے اکثر لوگ کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی, پیٹ بھرا بھرا سا لگتا ہے, ناشتہ نہیں ہوتا مجھ سے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں 2-3 گھنٹے ریلیکس ہو جاؤ, کوئی ضرورت نہیں صبح اٹھ کے ہی بس آپ نے اپنے آپ کو فل کرنا ہے. واک شاک کر لو, باتیں کر لو, کوئی ٹی وی دیکھنا ہے, کچھ بھی ایکٹیویٹی کر لو, اس کے بعد کھا لو, تو آپ کو اور اچھا آپ ناشتہ کھا سکتے ہو. اٹس اے فرسٹ میل آف دا ڈے اینڈ شوڈ بی لائک کہ اس میں سب چیزیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کا میٹابولزم اچھا رہتا ہے, آپ 5-6 گھنٹے تک اچھا فیل کرتے ہو, فل رہتے ہو. یعنی اب 2-3 گھنٹے بعد پھر آپ کیا آپ صبح ناشتے میں کیا لیتے ہو؟ موسٹلی میں اوٹ میل لیتا ہوں, دلیا جس کو ہم بولتے ہیں, دیٹس اٹ. دلیا پانی میں بنا ہوتا ہے, دودھ میں؟ لو فیٹ ملک میں, اس میں بادام مکس کرتا ہوں چاپڈ چھوٹے چھوٹے کر کے. آئی یوز MCT آئل, اٹس اے کوکونٹ آئل جو فیٹ لاس میں ہیلپ کرتا ہے تھوڑا سا, اور میں فلیکس سیڈ کا پاؤڈر یوز کرتا ہوں, اس میں 2 کھجوریں یوز کرتا ہوں. اٹس گڈ فار انفلیمیشن. باڈی ہم ٹریننگ کرتے ہیں, ہماری باڈی انفلیمڈ ہو جاتی ہے, تھکی سی. اور کیا میں یوز کرتا ہوں, کافی چیزیں ڈالتا ہوں. یہ اوٹ میل میں پروٹین ہوتا ہے یا یہ ایک فائبر جو ہوتا ہے؟ فائبر موسٹلی اور کاربوہائیڈریٹس ہائی ہوتے ہیں, اس کا کنٹینٹ زیادہ ہائی ہوتا ہے. بٹ ڈونٹ یو نیڈ لائک پروٹین آفٹر دا ورک آؤٹ؟ لائک نارملی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جم کر کے, میں وہ پروٹین پاؤڈر ایڈ, اچھا اس میں پروٹین پاؤڈر آپ ایڈ کرتے ہیں. آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں. ایگ وائٹس اف یو وانٹ, وائی ناٹ یلو؟ اگر صرف پروٹین چاہیے آپ کو تو لائک اس کا زیادہ. اور ایگز ہیلدی, کیونکہ میں تو ناشتے میں 4 انڈے کھاتا ہوں, بہت ہیلدی ہیں. 4 eggs with دیسی گھی, with a دیسی گھی پراٹھا with ملائی. دیسی گھی اچھا فائدہ ہے. اچھا دیسی گھی اچھا فیٹ ہے. لوگ تو کہتے ہیں یار دیسی گھی از بیڈ فار ہیلتھ, اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر اب اتنے ڈھیر اوٹس بھی اگر آپ کھا لیں گے, اس میں آپ کی ٹھیک ٹھاک کیلریز انوا آپ کھا لیں گے, تو پھر آف کورس ہر کھانے میں دیسی گھی ہو تو پھر تو. What about paratha? Do you eat paratha in the breakfast? I think like میں فرائیڈے سیٹرڈے کو کھا لیتا ہوں. میں بھی ویکینڈ پہ کھاتی ہوں. اس لائک کہ میں 4 دن تھوڑا سا محنت کر کے 5ویں دن میں آپ کو ٹریٹ دینی ہے, تو پھر صبح اٹھ کے. سنا what is like your breakfast look like? میں بالکل ایمٹی اسٹمک نہیں کرتی, بیکاز آئی ہیو ٹو گو اینڈ لفٹ. میری انٹائرلی ڈفرینٹ ہے پروگرام. میں صبح مارننگ میں ہی مجھے لفٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, بیکاز دین سارا دن ٹریننگس اینڈ دین بیک ہوم. سو آئی ٹیک سم ٹائمس اوٹس, اس کے ساتھ دودھ, وے پروٹین یا ویٹابیکس وے پروٹین, یہ کھاتی ہوں. نہیں تو میں ایگس کھاتی ہوں, آملیٹ لے لیا, کباب لے لیا. میں نے بیف کے بھی کباب بنائے ہوئے ہیں, چکن کے بھی کباب بنائے ہوئے ہیں, اس کا اچھا سا سینڈوچ بنا لیا, خوب ساری ویجیٹیبلس ڈال کے اس میں آملیٹ میں, وہ لے کے اچھا سا کھایا, اینڈ بس پھر میں آ جاتی ہوں اینڈ جسٹ ہیو بلیک کافی 20 منٹ پہلے. اینڈ دین واٹ اباؤٹ جو آپ بھی جو پراٹھا یا روٹی وغیرہ وہ کیا ویکینڈ پر آپ روٹی تو میری شام میں ہوتی ہے, میں ضرور کھاتی ہوں روٹی شام میں گھر آ کے. دن میں 1 روٹی تقریباً, یا آرام سے 1 روٹی تو کچھ بھی نہیں ہے, کھاتی ہوں. اور
ہو جاتا. اور آپ کی کیا، آپ دن میں روٹی کھاتے ہو یا پراٹھا؟ تو چلو وہ تو آپ کا ویکینڈ پہ ہو گیا. کم ہی کھاتا ہوں میں، چاول زیادہ. چاول، ہاں کچھ لوگ چاول کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں. مجھے روٹی زیادہ پرسنلی پسند ہے. تقریباً دن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ. اچھا 2 مرتبہ رات کو بھی اور دوپہر کو بھی. بیکاز جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ویٹ لوز کرنا ہے، اسپیسیفکلی فار دوز پیپل ہو آر آلریڈی اوبیس رائٹ، موٹے ہیں، تو ان کو اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ نے روٹی اور چاول بالکل نہیں کھانا ہے. Is this a myth یا یہ غلط ہے؟ 100% ان کو پلیز کھلائیں. چاول بھی روٹی بھی انسان ہے، وہ بھی ان کی تھوڑی کرتے ہیں، تھوڑے کرتے 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 ان کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا. کیلوری ڈیفیسٹ میں انہوں نے کھانا ہے. That's all. What is calorie deficit by the way? دیکھیے سر بتاتے ہیں. بیسیکلی آپ کی باڈی کا ایک میٹابولک ریٹ ہوتا ہے، بیسل میٹابولک ریٹ. مطلب ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے پورے دن میں، آپ اراؤنڈ ایوریج بندہ 1200 سے 1300 1400 کیلوریز برن کرتا ہے بیٹھے بیٹھے. ہاں بیٹھے. یہ وہ کیلوریز ہیں جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. اپنے لیور فنکشن کر رہا ہے، ہارمونل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں باڈی کے اندر، بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے. یہ سارے کیلوریز برن کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنل آرگنس کے جو فنکشنز چل رہے ہیں وہ 1200 1300 1400 کیلوریز، یہ ہو گئی ان کی سمپل کیلوریز. اس کے بعد کچھ کیلوریز آتی ہیں آپ کی ایکٹیویٹی لیولس کے لیے، جو کیلوریز آپ کو چاہیے، پھر نان ایکٹیویٹی لیولس کے لیے کیلوریز چاہیے ہوتی. سو ان سمپل ٹرمز کہ آپ کا جو BMR ہوتا ہے وہ اگر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا، وہ نارملی ایزیلی ہو جاتا ہے آپ کے ایج ویٹ ہائٹ سے. بس آپ کی ایج ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے. باڈی ٹو ماس ریشو BMR رائٹ. اٹس بیسل میٹابولک ریٹ. اٹس کائنڈ آف سیم تھنگ. بیسل میٹابولک ریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کتنا برن کر رہی ہے کیلوریز تھرو آؤٹ دا ڈے. وہ سپوز 1500 کر رہی ہے، 1600 کر رہی ہے، تو آپ نے اس کے حساب سے پھر ڈائٹ پلان کرنا ہے. اگر اس سے نیچے جائیں گے دیٹس ڈیفیسٹ، اور اس سے زیادہ کھائیں گے تو دیٹس اے سرپلس. سرپلس. سرپلس کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے اوپر جا رہے ہیں، پھر آپ کا تھوڑا سا ویٹ پٹ آن ہوگا. اچھا موسٹ سوری ٹو کٹ یو ہیئر، موسٹ آف دا سپلیمنٹس پر میں نے ایک لیبل دیکھا ہے اور اس لیبل پر مینشن ہوتا ہے کہ جو ان کے انہوں نے اسکوپس یا جو بریک ڈاؤن دیا ہوتا ہے ان کے انگریڈینٹس کا، اس پرٹیکولر سپلیمنٹ کا، کہ لوگ پروٹین شیکس ہو گیا یا ملٹی وٹامنس ہو گئے، اس پہ ہوتا ہے کہ اٹس بیسڈ آن نارمل ڈائٹ آف 2000 کیلوریز. جو ہم یہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو انسان ہیں وہ ڈیلی 2000 کیلوریز ہی کنزیوم ان کی ہوتی ہے. Is this what it means? ہاں BMR اور آپ کی کھانا پینا جو آپ نے بتایا کہ 1200-1400 تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، پلس آپ کی جو کم سے کم ایکٹیویٹیز بھی ہوگی. اگر آپ نے اوپر سے نیچے آنا ہے یا آپ نے واش روم جانا ہے یا آپ نے کہیں پر جانا ہے تو آپ کی 2000 تک برن ہو ہی جاتی ہیں. اور اگر آپ کی خوراک کی انٹیک اتنی ہے کہ آپ اس کو مینٹین کر لو، آپ اتنا ہی کھاؤ 2000 تک، تو وہ آپ ایک قسم سے مینٹین کر رہے ہو اپنی کیلوری. اس کو مینٹیننس بولتے ہیں. اگر اس سے نیچے رہو گے، اگر آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے تو اٹ از ڈیفیسٹ، اور اوپر رہو گے تو سرپلس ہو جائے گا. سرپلس نارملی چلو ڈیفیسٹ کی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے تو یو آر ان اے ڈیفیسٹ رائٹ. سرپلس کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بہت لین ہوتے ہیں، بہت لین ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں ویٹ پٹ آن کرنا ہے، لائک وانٹ ٹو بلڈ اپ سم مسل میس، سم ویٹ، تو ہم ان کو پھر ایسی ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو زیادہ ان سے کھایا نہیں جاتا. سو میں تو یہی کرتی ہوں، زیادہ تر شیکس لکوڈ ان کو زیادہ، سو دیٹ اس میں زیادہ کیلوریز ہم ان کو پلا دیں. لائک اگر ہم ایک شیک ان کو دے رہے ہیں، اس میں بنانا بھی ایڈ کر دیا، 2 انڈے بھی ایڈ کر دیے، دودھ بھی ایڈ کر دیا، اوٹس بھی ڈال دیے، کچھ بادام بھی ڈال دیے، ٹھیک ٹھاک 700-800 کی کیلوریز ان کی بن جاتی ہیں ایک شیک میں. تو وہ ہی ان کے لیے پینا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو عادت نہیں ہوتی کھانے کی، زیادہ کھانے کی عادت، زیادہ کھانے کی. پھر ٹرکس سے کھیلنا پڑتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. فاسٹ فوڈ اینڈ پیزاز میں بڑے آسانی سے لوگ کھاتے ہیں، لیکن نہیں، بہت سے لوگ وہ بھی نہیں کھاتے. تھک جاتے ہیں. ہم تو جب بھی میک ڈونلڈ جاتے ہیں اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ہاں، اور وہ بیسیکلی ہوتی بھی ایمٹی کیلوریز اس کو بولتے ہیں، رائٹ؟ وائی واٹ از دا سائنس بٹوین ایمٹی کیلوری؟ کیا مطلب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کیلوری کا؟ فائدہ ہی نہیں ہے. وہ جو بھی چیز آپ زیادہ ٹائم پکا دیتے ہیں نا، وہ تو ڈیپ فرائیڈ اینڈ سم تھنگ، اس میں سے نیوٹریشنل ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے ساری. تو کیا بچ جاتا ہے؟ اگر سمپل کیلوریز، انہیلدی کیلوریز کہہ لیں آپ، کیلوریز اور کیلوریز، لیکن یہ کہ فیٹ کنٹینٹ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ بیڈ تھنگ.
تو جو لوگ لین ہے, جو کہ سلم ہے, جو کہ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں, ڈز دیز ایمٹی کیلریز ان دا فارم آف لائک فوڈ, برگرز, چپس, پیزا ہیلپ؟ ہاں کرتے ہیں, آپ کو موٹا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی فزیک اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں, صرف ویٹ ہی پٹ آن کرنا ہے یا مسل بلڈ ہی کرنا ہے. تو پھر مسل بلڈ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ ان کو کاربس فرسٹ ریشو رکھنا ہوگا, پھر تھوڑے سے پروٹین, لیکن وہ زیادہ سرپلس میں ہی ہوں گے. فورس فیڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کبھار تاکہ ان کا تھوڑا سا سسٹم اس کو چلنا شروع کرے. اب اکثر لوگوں کو ہم اس طرح لے کے جاتے ہیں سرپلس میں کہ آپ اسٹارٹ کریں مینٹیننس سے. آپ 2000 کھا رہے ہیں, ابھی کچھ تو مینٹیننس تک بھی نہیں پہنچتے اور ہمارے پاس آتے ہیں یار میں اتنا کھا رہا ہوں پھر بھی موٹا نہیں ہو رہا. جب میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں, میں نے کہا یار آپ کی تو کیلریز ہی ہیں, اتنا کم کھایا آپ نے. ہاں, تو مطلب وہ ہوتے ہی ڈیفیسٹ میں ہے. پھر ان کو مینٹیننس تک آہستہ لے کے جا کے پھر ہر ویکلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ 200 کیلریز ایڈ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کا ویٹ 60 kg ہے اینڈ یو نیڈ 2200 کیلریز اوپر جانے کے لیے تھوڑا سا ویٹ, اور آپ چلو 2200 کیلریز آپ اسٹارٹ کر رہے ہو, آپ 60 پہ تھے, اب آپ آہستہ آہستہ 63 پہ آ گئے. اب 63 پہ وہ 2200 کام نہیں کریں گی. اب 63 پہ آپ نے اوپر 200 اور بڑھانی ہوں گی, تب 65 تک جائیں گے, کیونکہ سسٹم بڑا ہو رہا ہے, فائبرز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, سیلز مسلس کے بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ سیلز بھی زیادہ ہو, تو وہ کیا کریں گے, ڈیمانڈ کریں گے مور کیلریز زیادہ بڑھنے کے لیے, فنکشن کرنے کے لیے. کیونکہ مسل ماس جتنا سائز بڑا ہوتا ہے اتنا آپ کا میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے, ڈیٹس فاسٹ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اگر ہم سپوز دن میں 2-3 دن کچھ گند کھا بھی لینا تو وی اسٹل لک سیم. اگر ہاں, کیونکہ ہمارے اندر مسل سائز زیادہ ہے, ہمارا میٹابولزم فاسٹ ہے, تو وہ چیز برن ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا, the more muscle mass you have the leaner you are, basically muscle fat کو کھاتا ہے, اس کی خوراک ہے. ایک ایسے سمجھ لیں سمپل ورڈز میں کہ اگر آپ کی باڈی میں مسل زیادہ ہے, میس از اے لین میس, تو آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ایوریج بندے سے زیادہ کیلریز برن کر رہے ہیں. Why is it? Because a muscle need energy as well. ہاں, وہ اس کو زیادہ اپنے آپ کو فنکشن کرنے میں کیلری ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اور جب ہم اپنے ویٹ لاس یا فیٹ لاس والے کلائنٹس کو بولتے ہیں کہ آپ نے پروٹین کا انٹیک زیادہ رکھنا ہے, تو پروٹین بھی جب ہم لیتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہونے میں بھی اٹ ٹیکس a lot of time, تو وہ جو برن ہوتا ہے کیلریز کا وہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو سمپل کاربس یا فیٹس. اس کو سائنس میں تھرموجینیسس کہتے ہیں. پروٹین کا جو تھرموجینیسس وہ زیادہ ہے, جب وہ کیلریز برن ہوتی ہیں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس کے. مطلب کہ 1 گرام تھرمک افیکٹ آف دا فوڈ, بیسکلی اٹس دا تھرمک افیکٹ آف دا فوڈ. جو پروٹین کا 1 گرام ورسز کارب کا 1 گرام کیلری سیم ہی ہوتی ہے, تو پھر کس طرح تھرمک افیکٹ زیادہ وہ اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں جو ڈائجسٹ سسٹم محنت لگاتا ہے, وہ محنت لگا. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ یو آر ویری ٹائرڈ, ویری لیتھارجک, اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ, کچھ کھانا ہے آپ نے, اینڈ یو وڈ ڈیفینیٹلی چوز سم سمپل کاربس لائک یار میٹھی ساری چائے دے دے, کوئی روٹی چپس بنا دو, یو نو کچھ فروٹ دے دو, وہ آپ کھائیں اور آپ کو جس کو کہتے ہیں دستی انرجی آتی ہے, فٹافٹ وہ انسولین اسپائک ہوتا ہے رائٹ, اور آپ فوراً انرجیٹک ہو جاتے ہیں, پھر ساتھ آپ کام کرنا اپنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ وہی چیز نہ کریں اور آپ صرف پروٹین لیں تو وہ آپ کو ویسا افیکٹ نہیں دے گا. اس لیے ہم سمپل کاربس کی کنزمپشن سے زیادہ ہم لوگ کمپلیکس کاربس کی طرف کلائنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وائی؟ کیونکہ وہ لاسٹ لانگ کرتی ہے. یو نو کمپلیکس کاربس ڈائجسٹ بھی سلولی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو انرجی بھی کچھ ٹائم تک دیے رکھتے ہیں ٹو سروائیو دا ڈے. اب صبح جب سر بھی اور میں بھی ہم لوگ اگر اوٹس کھا کے آتے ہیں, ہمارے کمپلیکس کاربس ہیں, اگر میں صبح پراٹھا کھا کے یہ بھی کھا کے وہ اسی وقت بس کیا اور ختم, اس کے بعد پھر ٹھس, بالکل انرجی نہیں ہوگی, بالکل آپ جتنا زیادہ کام کرتے ہیں آپ کے شوگر لیولس ڈراپ کر جاتے ہیں, تو آپ ہر 2 گھنٹے بعد فیل کر کچھ میں کھا لوں. تو آپ ایسی چیز لے لو جس سے آپ تھوڑا سا اسٹمک فل ہو اور آپ کے انرجی لیولس جو ہیں کافی دیر تک چلیں. سو یہ سائنس ہے اس کے پیچھے. تو آپ لوگ جب صبح ناشتے میں اوٹ میل لیتے ہو, اوٹ میل کا ناشتہ کرتے ہو, تو نارملی
سنس آپ کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہے, آپ جم میں اوپر نیچے جاتے ہو, آپ کو کلائنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کی خود بھی 2 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. سو جو آپ کا اوٹ میل کا ناشتہ ہے جو ہائی فائبر ہم ابھی بول رہے تھے, کمپلیکس کاربس, تو یہ کتنا سسٹین کرتا ہے, کتنے گھنٹے تک آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے؟ مجھے تو تقریباً 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں, آرام سے نکل جاتے ہیں. میں خود 5 گھنٹے, پھر دوپہر میں ہی جا کے ہم. تو دوپہر کا کھانا اینڈ رائٹ آفٹر دا ورک آؤٹ آئی ڈو ٹیک کوئی یا تو وے پروٹین خالی لے لیتی ہوں, یا تو میں اپنے ساتھ لائی ہوتی ہوں ایک میل جو کہ میں 2 میں ڈیوائڈ کرتی ہوں, سم چکن اور رائس یا بریڈ اور چکن کچھ میں لائی ہوتی ہوں اپنے ساتھ, تو وہ میں تھوڑا سا اس وقت کھا لیتی ہوں اور پھر میں دوپہر میں کھا لیتی ہوں. اور آپ لوگ اپنی کیلریز کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ آف کورس. ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ لائک مینولی, یا کوئی ایپ ہے جس میں آپ میلز جو آپ کھا رہے ہیں؟ تو ایپس ہوتی ہیں, ایپس ہوتی ہیں یا اس پہ ہوتا ہے, لیکن میں پرسنلی, لیکن ہم لوگ وے کرتے ہیں بیسکلی فوڈ کو جو بھی اگر روٹی بھی کھا رہے ہیں تو اس کو وے کیا, کتنے گرام کی ہے, اس کو گوگل پہ آپ سرچ کریں جی اتنے گرام میں اتنے کیلریز ہیں, تو یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہر چیز. ویری سلی کویشچن, جو ہماری باہر کی روٹی ملتی ہے نا وہ کتنے 20 روپے کی ہے 10 روپے کی ہے, جو نارملی نان ملتا ہے وہ تقریباً 350 تقریباً, تو اس میں کیلریز ہوتی ہیں 350 کیلریز. اس لیے میں اپنی ساری کلائنٹس نان نہ کھاؤ روٹی کھا لو, نان نہ کھاؤ روٹی کھا لو. نہیں, لیکن اگر آپ نان بھی کھاتے ہو تو آٹا تو وہی ہوتا ہے نا, آپ وہی ہم فائن آٹا یوز کرتے ہیں رائٹ, جو وہ 20 کلو کی تیلی ملتی ہے فائن آٹے والی, وہ جو جس کو کہتے ہیں سفید آٹا, فائن. ہاں, تو ہم تو وہ نہیں یوز کرتے گھر میں, ہم تو اچھا چکی والا آٹا یوز کرتے ہیں. چکی والا آٹا آپ یوز کرتے ہو, تو کیا ڈفرینس ہے چکی والے آٹے میں؟ وہ تو ہول گرین آپ خود پسواتے ہو؟ تو پسواتے ہیں, یس. میرے تو سیکنڈ تھنگ مائکرو نیوٹریشن. مائکرو نیوٹریشن از دا وائٹامنس, جو آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, منرلس, جو آپ کے جو اب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا یار, یہ کمپلیکس ہے, اور اس میں مطلب وہ ریفائنڈ کر کے یہ کون سا آٹا بناتے ہیں, سفید آٹا جو صرف اسٹارچ ہوتا ہے میرے خیال میں, رائٹ. تو اس میں سے آپ کے جو موسٹلی ادھر آئرن بھی ہوگا, B6 ہوگا, B12, وہ سارے نکل جاتے ہیں, وہ سب نکل جاتے ہیں. تو وہ آپ اینڈ یو نیڈ دیٹ آن اے ڈیلی بیسس, یس. تو یہ تو آپ ایک قسم سے اگر ڈیلی اگر ہم دیکھ بھی لیں, ہمارے پاکستانی زیادہ تر 2-3 ٹائم کا یہی کھانا کھاتے ہیں, بیچ میں شاید پزا کھا لیا, یا شام میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے سینڈوچ کھا لیا, اور وہ اگر اسی میدے والے آٹے کی بنی ہوئی ہے, تو آپ کو تو مائکرو نیوٹرینٹس آپ بتا رہی, تو آپ کو مل ہی نہیں رہے. ایبسلیوٹلی. اور یہی ڈیفیشنسی اس کی تو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے, جو لوگوں کو نہیں پتا. میں ان سے پوچھتی ہوں کلائنٹ سے کہ آپ کچھ لیتی ہیں اپنے مائکرو نیوٹرینٹس کس طریقے سے پوری کرتی ہیں؟ بس یہی ہم کھاتے ہیں, اور بس I use Athletic Greens. Do you know of this company Athletic Greens? میں پاکستان میں نہیں ملتا یہ. This is like multi vitamins. یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے. It cost you around $160 for like 60 month 60 days 60 servings 2 months. اتنا مہنگا لینے کی The reason it is being built by scientists, Athletic Green, if you search for it, scientists, I've heard it, مطلب کافی اچھے ہو, ہاں اس کا پروفائل اچھا ہے بہت. ہاں, اس میں آپ کے سمجھ لو کہ وٹامن اے سے لے کر بی کی جتنی بھی پروفائل ہے, سی, اور پھر آپ کے جو منرلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, پوٹاشیم, سیلینیم, اور پھر آپ کے الکلائن اس میں ہوتے ہیں, پھر آپ کے مشرومز اس میں ہوتے ہیں, like it's like a plethora of minerals in there. اور کیوں the reason I'm using it because یار ہمارے پاکستان میں کیا ہے, ہم فروٹس نہیں کھاتے ہیں, صحیح ہے, ہم ویجیٹیبلز اپنی ڈائٹ میں نہیں لیتے ہیں, جو آپ کا وٹامنس کا مین سورس ہوتی ہیں, فائبر کا مین سورس ہوتی ہیں. ہماری نارملی ڈائٹ انہیلدی ہے, صحیح ہے, وہ الگ بات ہے اگر آپ فاسٹ فوڈ کھا بھی نہ رہے ہو اور آپ وہی جو ہے فائن آٹے والی روٹی کھا رہے ہو, صحیح ہے, اور آپ چکی کا آٹا بھی نہیں لے رہے ہو, جس میں اگین وہی والی بات ہے, جو آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ نہیں ہیں. تو دا ریزن آئی ایم یوزنگ دیٹ کہ میں نے دیکھا کہ بہت اچھے ایتھلیٹس, اینٹی ایجنگ کے سائنٹسٹ ڈیوڈ سینکلیئر کو اگر آپ نے سنا ہو, ہی ہیز بین یوزنگ دیٹ اینڈ پروموٹنگ دیٹ. پیٹر ڈیمنٹس, جو روگن, ہی از اے بگ پوڈ کاسٹر, اور بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یوز کر رہے ہیں, اور میں خود بھی تقریباً 2 مہینے سے یوز کر رہا ہوں, اینڈ مائی انرجی از لائک کریزی. اور میں بڑا لیزی فیل کیا کرتا تھا,
آئی ایم فٹ آل دا ٹائم, صبح اٹھ کے بھی آپ کو تکان ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہے, مینٹلی آپ ایکٹیو بھی ہو, بیکاز آپ کو جب اور یہ ہے بھی تمام آپ کا پلانٹ سے بن رہا ہے, صحیح ہے, ہاں پلانٹ بیسڈ ہے. تو اگر آپ کو وٹامنس کی ساری پروفائل مل رہی ہے, منرلس کی ساری پروفائل مل رہی ہے, رائٹ, زنک لیول, پوٹاشیم لیول اور میگنیشیم لیول اور میگنیز لیول. شاید بہت سارے لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم کیا اوٹ پٹان بول رہے ہیں, بینیفٹس کیا ہیں. بیکاز ریسنٹلی آئی ہیو بین ریڈنگ اے لاٹ اباؤٹ دیٹ کہ یہ جو ہمارے منرلز اور مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا, ہاؤ امپورٹنٹ دے آر. ہم میکرو میں پھنس جاتے ہیں, کاربس, پروٹین اینڈ فیٹس, اسی میں ہم رہتے ہیں. ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. آپ کی یار آپ کو پتہ ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے, جو فٹنس ہے, دیٹ از لائک اے سپر ڈرگ, دیٹ از اے سپر سپلیمنٹ. اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. آپ کی سوچ ہے, مطلب کہ سائنسٹسٹ نے ابھی تک کوئی ایسی سپلیمنٹ بنائی نہیں ہے جو کہ ایکسرسائز کا مقابلہ کر سکے, لیٹ الون آپ کی, ہم اس کو سپر سپلیمنٹ بول دیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ یار ہماری صحیح ہے جم میں, چلو ہفتے میں چلو 2 مرتبہ چلے گئے, میرے جیسا بندہ تو شاید پیچھے سے بھی نہیں گزرتا جم کے. تو آئی تھاٹ کہ یار, لیکن میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں صرف ایک کام کرتا ہوں, آئی ڈو ون تھنگ ان دا مارننگ وین آئی ویک اپ, میں موبائل اپنے پاس نہیں رکھتا, دوسرے روم میں ہوتا ہے, صحیح ہے. تو میں موبائل یوز نہیں کرتا, بیکاز ہم آن لائن بزنس اور یہ وہ ہے تو ہم لوگوں کا بہت استعمال ہوتا ہے. تو وٹ آئی ڈو, میرا موبائل دوسرے کمرے میں ہوتا ہے. دیٹ ٹائم آئی ویک اپ, میں ڈائریکٹلی دھوپ میں نکل جاتا ہوں, بیکاز اٹس اے وٹامن ڈی آپ کی اسکن. اور ایک چیز میں نے, ہاں بہت بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کو. اور نارملی زیادہ تر لوگ وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ رہتے ہیں ہمارے ملک میں. کالے ہو جاؤ گے, کالے ہو جاؤ گے. اور اچھا دوسری مت یہ بھی ہے, اسکن کینسر ہو جائے گا. جی, اور آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کل ہی یہ ویڈیو ایک کسی نے شیئر کی تھی ہمارے گروپ میں, کہ اگر آپ مارننگ میں دھوپ میں جیسے ہی وہ ٹائم ہوتا ہے 5 آنورڈس, اگر آپ چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, جسٹ 2 منٹس, اس کا کچھ بتا رہے تھے نا, یو جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ آپ کینسر سروائیور بن سکتے ہیں. اس کی کوئی سائیکولوجیکل چیزیں وہ ایکسپلین کر رہے تھے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ آپ صبح 5 بجے لازمی جاؤ, انلیس دا سن از لائک, آپ کی اسکن کو اگر سورج نہیں جلا رہا نا, مطلب کہ آپ ہوتی ہے دوپہر کے 12-2 بجے والی دھوپ میں جاتے ہو, دیٹ از ڈینجرس. دین آپ جو ہے نارملی, اب مثال کے طور پر, اب میرا اسٹوڈیو سے گھر قریب ہے, تو وٹ آئی ڈو کہ کیا 2 منٹ کا راستہ, اگر 2 منٹ میں سن میں بھی آ جاؤں تو اٹس ناٹ اے کلر فار می. بالکل. اور اگر آپ کو بالکل جلا نہیں رہی ہے, اسکارچنگ والی وہ ہیٹ سورج میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دن میں میرے خیال میں جتنا میں نے ریسرچ کیا, اف یو آر ایکسپوز ٹو لائک سن لائٹ فار لائک ان اے ہول ڈے جسٹ فار 20 منٹس, تو آپ کی جو وٹامن ڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اچھا وٹامن ڈی جو ہے میرے خیال میں کیلشیم ایبزارپشن میں, جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بڑا ضروری ہے. ڈپریشن, جو ہمارے لوگ ویسے ہی زیادہ تر آج کل ڈپریس رہتے ہیں, موڈ انہینسمنٹ ہوتی ہے, موڈ انہینسمنٹ. اور ویسے بھی جو مہنگائی چل رہی ہے اس میں ویسے ہی عوام کو اتنا, پیٹرول کو چھوڑو, کھانے کا گھی کہاں جا رہا ہے, آپ کا آٹا کہاں پہ چلا گیا, آپ کا ہر چیز, ہر بندہ ویسے ہی سوچ رہا ہے اس چیز کے بارے میں. اسٹریس بہت ہے, ہاں اسٹریس لیول بہت ہائی ہو گئے ہیں. اور اب تو تائیوان اور چائنا کا اللہ خیر کرے, انہوں نے بھی یوکرین اور رشیا نے تو ہاتھ ڈالے ہوئے, دنیا ویسے ہی بڑی انسرٹن ٹنی کی طرف جا رہی ہے. گھر کے الگ مسئلے, دنیا کے الگ, اچھا پھر پاکستان کے الگ مسئلے ہیں, دنیا کو پاکستان کے الگ. ابھی کبھی کوئی جو ہے وہ سی ایم آ رہا ہے پنجاب کا, پھر وہ جا رہا ہے, پھر خان صاحب دھرنے دے رہے ہیں, پھر شہباز صاحب جو ہے وہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. اتنے مسئلے جب سے مطلب کہ یہ سارا رمضان میں عدم اعتماد کا سین ہوا نا, اس کے بعد تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. اس میں یقین کریں, ہم ایکسرسائز کر کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے, وہ ایک ہمارے لیے ایک ریلیف ہے. اچھا ویسے ہم بات کر رہے تھے, وہ بات تو ہماری وہیں پر رہ گئی کہ وہ, کہ میں نے کہا کہ یار سائنٹیفکلی وائی ایکسرسائز از امپورٹنٹ ان دا فرسٹ پلیس. مطلب کیا, میں نے تو چلو بیچ میں یہ کہہ دیا, میں نے اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا اٹس لائک اے سپر ڈرگ, اے سپر سپلیمنٹ ایکسرسائز.
کیا ہوتا ہے مطلب کہ ایکسرسائز آپ کرتے ایسا کیا آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے, مائنڈ میں کون سے ہارمونز ریلیز ہوتا کیا ہے کہ آل آف اے سڈن یو فیل ڈفرنٹ اباؤٹ یور سیلف, یو فیل ہیپی, ویری گڈ موڈ, کیا ہو رہا ہوتا ہے مطلب سائنٹیفکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے جسم میں وین یو آر لائک لفٹنگ دیز ویٹس؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. دا فرسٹ تھنگ اگر ہارمونلس کی بات کرتے ہیں تو ڈوپامین آپ کا, اس سے آپ انرجیٹک, آپ ڈوپامین کیا بلا ہے؟ اٹس اے ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے, اور آپ موڈ انہینسمنٹ والی جو بات کر رہا تھا وہ آپ کے اندر ایک سڈن جو ہے نا ایک خوشی کی جیسے لہر پڑتی ہے. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے, کچھ اچیو کر لیا آج کے دن میں. مطلب وہ ایک, اور سب سے جو مین فیکٹر ہے نا ہم لوگوں کا, انسانوں کا, ہم اپیرنس کے حساب سے اچھا دکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم اندر کی چیزوں کو اتنا وہ نہیں کرتے کہ میرا فیٹی لیور ہے, میرا کولیسٹرول اتنا ہے. کوئی بھی انسان آئے گا ان ایشوز کے ساتھ بھی آئے گا تو وہ کہے گا یار حالت دیکھو اچھا لگنا ہے, کپڑے نہیں اچھے لگ رہے ہیں. تو وہ جب آپ کا کانفیڈنس لیول آپ کو پتہ ہے کتنا بوسٹ ہوتا ہے جب آپ ایک اچھا دکھتے ہو, آپ بیٹھے. اب میں شاید اس وقت بیٹھا ہوتا اور میرا اتنا پیٹ ہوتا اور میں عجیب اس میں, میں شاید اس طرح سے بات نہیں کر پاتا کھل کے. میں اس طرح سے باہر گھوم, میں شاید ایک دفعہ میرا ویٹ گیا تھا 106 یا 107 kgs آنیسٹلی. میں نے خود بڑھایا تھا, لیکن وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا گیا تھا. میں کافی وہ ہو گیا تھا, تو میں اپنے آپ کو جم میں نا چھپانے کے لیے, شکر اس وقت ونٹرز بھی آ گئے تھے تو میں چیزیں پہنتا تھا. تو میرا کانفیڈنس, مجھے خود فیل ہوا یار میں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہوں. اس حد تک چیز وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے کہ آپ اچھا دکھنا چاہتے ہو. موسٹلی ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے. اور ایکسرسائز کرنے سے وہ جو سرٹن لفٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم اس وقت وہ روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اچیو کرنے میں کچھ ایک الگ ہی سکون ملتا ہے کہ ارے واہ یہ میں نے کر لیا, یہ مجھ سے ہو گیا. وہ ایک اندر سے ایک خوشی آتی ہے, ایک پازیٹیو ہوتی ہے کہ یس. اور اس وقت جو موڈ, میں اپنا ایکسپلین کروں گی, جو میرا موڈ ہوتا ہے میں کہتی ہوں آنے دو آج ان کو, آج میں ان کو یہ کراؤں گی وہ کراؤں گی مطلب. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وارم اپ اتنا بہترین ہونا چاہیے نا کہ آپ کا موڈ وارم اپ سے ہی تو ایسے اوپر تک چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ایکسرسائز کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. تو وارم اپ بہت اچھا ہونا چاہیے, اور یہ ضرورت بھی ہے. آئی تھنک اف یو, مطلب وہی چیز ہے, آپ یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ کی باڈی ہے, آپ کا کام ہے, آپ کے اسکلس ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, ایون اف یور سول, اگر آپ اس چیز کو یوز کرتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں, اگر نہیں تو یو آر ڈاؤن. مطلب ہر چیز پھر آپ کی نیچے رہتی ہے, آپ کے اسکلس ختم ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے نہیں یاد, میں نے 2012 میں فائنینس میں کیا پڑھا تھا, کیونکہ اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. مطلب MBA میں نے کیا پڑھا تھا, MBA کیا ہوا ہے میں نے, مجھے نہیں پتا. تو وہ چیز جب تک اس کے آؤٹ آف ہٹا دیں تو پھر انسان اس کو, مجھے تو ویسے ہی شوق نہیں تھا, تو میں تو 20 years of age I got married, تو پھر تو پڑھائی کا ویسے ہی بالکل ہی. اور آپ کی لانگیوٹی, اور اگر آپ نے اچھا چلنا ہے 50 60 70 اس دور میں, تو یہ آپ کا بیسک چیز ہے. آپ جتنا ایکٹیو رہ سکتے ہیں, اور جتنا آپ ایج میں آگے جاتے جا رہے ہیں نا, میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس اوور ایج لوگ آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں میرے لیے یہ ہے کہ میں 3 دن ایکسرسائز کروں, آپ کے لیے آپ 6 دن کریں. بالکل آپ زیادہ ایکٹیو رہیں تو آپ ٹھیک رہیں گے. پاکستان میں آج کل ویسے آپ میرے خیال میں یہ شوگر ڈائبٹیز جو ہم بولتے ہیں, دل کی بیماریاں بہت عام ہیں. مطلب کہ اب تو ڈاکٹر اسد آئے ہوئے تھے, ہی از اے کارڈیولوجسٹ ان شفا, ان سے بات ہو رہی تھی. ہی سے کہ یار آج کل تو جوان لڑکوں کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے. تو مطلب کہ پاکستان میں ایک تو ہماری ڈائٹ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں مطلب کہ آٹے اور چاول اور یہ چیزیں زیادہ ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس بھی نہیں ہیں اور میکرو بھی کم ہے, کیونکہ آپ کے چاول اور یہ چیزیں تو زیادہ تر کیا ہے, اسٹارچز ہی ہیں. آپ کے سمپل کارب میں کمپلیکس ہیں بھی. اچھا ویجیٹیبلز ہم بہت کم کھاتے ہیں, اور جب کھاتے ہیں تو اور وہ تو پکا کے بھی ان کا حشر ہو جاتا ہے, ایسے کچومڑ بنا دیتے ہیں. ویجیٹیبلز ہمیں پسند نہیں ہیں, تو شاید ایکسرسائز بھی ہم نہیں کرتے ہیں, اسٹریس لیولز بھی آئے ہیں, تو جس کی وجہ سے پاکستان میں نارملی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بیماریاں زیادہ ہیں. آپ 40 سال تک پہنچتے ہو تو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یا پری ڈائبیٹک ہو گئے ہو, یا اگر ہو بھی نہیں تو پری ڈائبیٹک ہوتے ہو, آپ کے دل کو بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ ہائی بلڈ پریشر کے بھی مریض بن چکے ہوتے ہو, آپ کو XYZ پتہ نہیں کیا کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے, اور اگر آپ کا گول یہ ہے 70 سال 80 سال آپ نے جانا ہے, تو ریئلی ایکسرسائز اینڈ بینگ ایکٹیو ان دا جم ہیلپس یو ان دیٹ.
اور بیماریاں روکنے میں کتنا کردار ہے آپ کے ایکسرسائز کا, اور اسپیشلی ویٹ ٹریننگ کا اور یہ کثرت والی ایکسرسائز کا؟ بتائیں. میں میری کلائنٹ ہے ایک, ان کو when she came to me and she said کہ ان کو فائبرومائلجیا ہے. اٹس اے کنڈیشن جس میں ان کے مسلس میں کہیں بھی کسی وقت بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے, بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس آئیں کہتی ہیں کہ مجھے اس سے بہت ڈپریشن ہوتا ہے اینڈ آئی ایم ویری اسٹریسڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی ایکٹیو اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں اینڈ آل دیٹ. تو وہ مجھ سے ملی, ان کو مجھ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. We started off with simple body weight exercises, then I introduced her to weights, normal چھوٹے weights. نا یہ میں اٹھا لوں, میں کل ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ چیتی ہیں, آپ اٹھا لیں گی, یہ بھی کر لیں گی, وہ بھی. آپ یقین کریں, ان کو میں اسٹارٹنگ میں کور ایکسرسائزز کرواتی تھی, بیکاز کور ہمارے جو ہے وہی فاؤنڈیشن ہے بیس آپ کے اس کا ایکسرسائزز کا. تو وہ اسٹرانگ ہوگا تو ہی آپ زیادہ بہتر لفٹ کر سکتے ہیں, آپ چل پھر سکتے ہیں, آپ کی ایکسرسائزز اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ان کو میں پلانکس کروانا اسٹارٹ کیا تھا. تو شی اسٹارٹیڈ وتھ جسٹ 30 seconds اینڈ یو نو, آپ یقین کریں ون ڈے شی واز لائک, میں کہا آنٹی آج تو نا ذرا ریکارڈ توڑ دیں, میں لگا رہی ہوں ٹائمر, دیکھتے ہیں آج آپ پلانک کتنا کرتے ہیں. اور وہ ڈیلی بیسس پہ آ کے مجھے کہتی تھی, یار میری یہ والی درد ٹھیک ہو گئی ہے, آج اتنے ہو رہی ہے. میں کہا چلے تھوڑا اس کو اسٹریچ کرتے ہیں, سارا فٹ کر دیں گے. ماشاء اللہ شی از 60+. 5 minutes and 20 seconds کا پلانک آنٹی نے کیا. واو, I was shocked. میں کہا آنٹی یہ میں بھی نہیں کر سکتی, تسی تے اتنے آ جاؤ, میں نوکری چھڈ رہی ہوں, تسی آ جاؤ, تسی بن جاؤ ٹرینر. مطلب ایکسرسائز آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے لائک. اور شی آلویز وانٹیڈ ٹو کم اینڈ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ ود می. آج ہم کیا کریں گے. پھر ان کو اپنی امی کو دیکھنے لاہور جانا ہوتا تھا, وہ لاہور جم میں جاتی تھیں, وہاں سے مجھے ویڈیوز بھیجتی تھیں, بھیجتی ہیں مطلب, تو شکر ہے شی از الائیو. تو وہ مجھے بھیجتی تھی کہ بھائی میں نے آج یہ اچیو کیا, آج میں نے یہ خود کیا ہے, تم نے مجھے یہ سکھایا. وہ اتنی پازیٹیو ہو گئی تھیں ایکسرسائز کر کے کہ ان کو ایکسرسائز سے ہی اتنا پیار ہو گیا تھا. اینڈ شی وڈ ویٹ فار دیٹ 1.5 hour کہ وہ جب آئیں میرے پاس گریٹ فٹ اور وہ اسپینڈ کریں, وہ آخری منٹ تک وہ اسپینڈ کرنا چاہتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بچے شروع کر دیں نا اس ینگ ایج میں, تو دین دیر از نو اسٹاپنگ. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ بہت پہلے اسٹارٹ کر دیا ہوتا. آئی واز آلویز اسپورٹی, لیکن اس کے بعد وہی بات, شادی ہو گئی میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن ہاؤس وائفس کے لیے تو اسپیشلی بہت ہی ایک اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. ہاں نہیں, ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہیں گھر میں اتنا کام کرتی ہیں, برتن مانجتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, بچوں کا خیال رکھتی ہیں. از دیٹ ایکسرسائز؟ اٹس نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی جو آپ کی سیلنگ کی ہے, جو آپ کیلریز برن کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے جو آپ ورک آؤٹس کریں, ایکسرسائزز کریں, وہ دیٹ از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرینٹ. وہ جھاڑو پوچھا اور وہ نہیں ہے. وہ جھاڑو پوچھا کو آپ بلیو کریں ہیلپ کرے گا یہ ایکسرسائزز کرنے میں. آپ خود اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, آپ پوچھے لگا سکتے ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ میڈز رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں. میری بیٹیاں ماشاء اللہ اب سب کام خود کرتی ہیں, ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنی سردیوں کے کپڑے کیسے موسٹلی کرنے. جو جھاڑو پوچھا یا جو بھی وہ گھر میں کام کرتے ہیں, جب ان کو اس طرف سپوز ایک آتے ہیں جم میں, وہ دے کمز ود مینی پرابلم. یہ ایشو ہے کمر میں ہوتا ہے جب میں نیچے چکتی ہوں, ہاں کمر میں وہ چیزیں جم میں آ کے اتنی بہتر ہو جاتی ہیں, انہیں فنکشنلٹی کا پتہ چل جاتا ہے, میں نے ہاتھ کیسے اوپر اٹھانا ہے, نیچے جھک کے کیسے چیز اٹھانی ہے, فنکشنل ٹریننگ ان کو ایسا ٹرین کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ دراصل ان کے اور ہیلپ ہو جاتی ہے ان کی اس لائف اسٹائل کے اندر. اور 80% آف دا ویمن دے کم ود نی ایشوز, نی ریلیٹڈ ایشوز کے اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں کہتی ہوں سب ہوگا. ایسا نا میں اسکواٹ کر لوں گی, ہاں بھائی کریں گی, آپ اس مسل کو اسٹرینتھن کریں گی تو یہ کام کرے گا نا. سب کچھ کر رہی ہوں گی, لیکن ایک اسپیسیفک موومنٹ وہ اوائڈ, ایک اسپیسیفک اسٹریچز ہوتے ہیں جو یہ ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ کی باڈی کو کس طرح سے فنکشنلٹی ملانا ہے. بالکل وہ نہیں کرتے گھر میں, وہ آپ ایک جگہ پہ آ کے سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اچھا, وہ خواتین جن کے بچے یہ ہوتے ہیں یا جن کے بچے جو ہیں وہ جو ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سی سیکشن کے تھرو ہوئی ہوتی ہے, صحیح ہے, ان کے اکثر وہ تقریباً ڈاکٹرز پھر کہتے ہیں 6 مہینے تک آپ نے کوئی ہیوی ویٹ نہیں اٹھانا, آپ نے تھوڑا احتیاط کرنا ہے. پھر 6 مہینے گزر جاتے ہیں, اس 6 مہینے میں وہ بلکی بھی ہو جاتی ہیں, ایکسرسائز نہیں کر رہی ہوتی, اور بھی ایشوز آ جاتے ہیں, بیک پین ہو گیا یا
ٹانگوں میں درد ہو گیا, ان کو پھر ایسا لگتا, وہ ان کی ڈیلی روٹین بن جاتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہ ان کی زندگی ہے, یہ پین فار دا ریسٹ آف دا لائف ان کا چلتا ہے. پھر دوسرا بیبی ہو جاتا ہے, وہ بھی انفارچونیٹلی سی سیکشن, شاید پہلا بیبی سی سیکشن ہونے کے بعد پھر دوسرا بھی, ڈاکٹر زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ سی سیکشن کے تھرو ہو, رائٹ. تو ان عورتوں کے لیے جن کے سی سیکشن ہوئے ہوں, تو ڈو یو تھنک کہ ان کو اگر مسئلے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہر آپریشن سے, بیکاز اٹس اے میجر آپریشن, رائٹ, کوئی لوگوں کو لگتا ہے شاید بچے پیدا کرنا بڑا آسان کام ہے, 9 مہینے میں پیٹ میں پال کے اور وہ ساری سختی, اور پھر ڈیلیوری کے بعد اگر آپ کا آپریشن ہو تو اس سے عورت ویسے ہی بڑی کمزور ہو جاتی ہے, رائٹ, باڈی بڑی ویک ہو جاتی ہے, پھر بچہ بیسکلی اس سے سب تقریباً سارے میکرو مائکرو نیوٹرینٹس لے لیتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ یار وہ سی سیکشن انہوں نے کرائے ہوتے ہیں, تو اگر ان کو کوئی پرولونگ پین, بیک پین, نیز میں جس طرح آپ نے بتایا, یا کہیں باڈی میں کہیں اور, تو ان کو ایکسرسائز, ان کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے, صحیح ہے, do they have to take the advice of their but gynecologist first, yeah, are our fitness expert at the gym, especially females, are that equipped and that knowledgeable? Agar main aapki baat karun, because you have been a mother yourself, right, and you have been through this process yourself. Absolutely. So how easy or difficult it is to train such women جن کے بچے ہوتے ہیں سی سیکشن ہوئے ہوتے ہیں, rather than جو ہمارے نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں 16-17 سال کی, they are like, ان کا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, ایسی میجر سرجری سے نہیں گزری ہوتی ہیں, ان کا آسان ہوتا ہے comparatively to these women. How you tackle them? For me it is very very easy to deal with such ladies, because I myself has gone through with this process of being an overweight obese to then getting slimmed down and everything. میرے پاس جب بھی یہ لیڈیز آتی ہیں اور اسپیشلی سی سیکشن کا بتاتی ہیں, تو میں ان کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے بھی ہیں 2 بچے سی سیکشن سے ہی ہوئے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ اس وونڈ کو ہیل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اٹ ٹیکس سم ٹائم. اگر تو آپ کی وونڈ جو ہے اٹس پرفیکٹلی فائن, اس میں کوئی پرابلمز نہیں تھیں, آپ کو کوئی اسکارز وغیرہ ڈیپ نہیں تھے یا کوئی اور ایشوز نہیں تھے, اس کے بعد نارمل تھا سب کچھ, آپ آئیں, آپ نارمل ایکسرسائز اسٹارٹ کریں جیسے میں نے خود کی تھی. مجھے ڈر لگتا تھا خود ہی کہ یار مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا. امیاں آج تک یہ کہتے ہیں کیوں چکتی ہیں اتنا ویٹ, کیا لوڈ کی ہوئے, مطلب کیوں اٹھا رہی ہے. میں امیوں کہتی ہوں اب آپ کی ٹانگوں میں درد شروع ہو گئی ہے نا, میں اس لیے اٹھا رہی ہوں کہ میری ٹانگوں میں درد نہ شروع ہو, میرے گوڈوں میں تکلیف نہ شروع ہو, میں اس لیے یہ سب کچھ کری ہوں. یقین کریں وہ 6 مہینے کے بعد آئیں یا 3 مہینے کے بعد آئیں, میرے پاس تو آن لائن کلائنٹس ایسی ہیں, میں ان کو ڈائٹ سے ہی پہلے فکس کرنا شروع کر دیتی ہوں. ان کا لائف اسٹائل ہلکا پھلکا موو کریں, بچے کو فیڈ کرایا, بچے کے کام سارے خود کرنا شروع کریں, پانی کا انٹیک کریں, ڈائٹ ہیلدی رکھیں. ان کو تو اسپیشلی فیڈنگ مدرس کو روکنا نہیں ہے نا, یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں, ان کو کھلانا پلانا ہے, لیکن اسمارٹ ایٹنگ کی طرف لے جانا ہے. ہیلدی ان کو اتنا نہ فوکس کریں کہ آپ ہیلدی, ان کو ہیلدی یہ لگتا ہے کہ او شٹ نیری سبزیاں تے نیرا چکن, وہ ہم نے کرنا نہیں ہے. ڈائٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا فوکس کریں اور ہلکا پھلکا ایکسرسائز کرانا شروع کریں, یو گڈ ٹو گو. مجھے تو کبھی کوئی پرابلم فیس نہیں ہوا ایسا. میں نے بہت ساری لیڈیز کو ٹرین کیا ہے جو سی سیکشن سے ان کی ڈلیوریز ہوئی ہیں, اینڈ دے آر آل گڈ. بٹ جسٹ دے ہیو ٹو ریکور, رائٹ. جو 6 months کا پیریڈ, وہ جو 6 months کا پیریڈ, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس 6 months میں ہم نے ان کو ایسے ٹرین کرنا ہے. اگر وہ ہمارے پاس جم آتی ہیں کہ بھائی میرا ابھی ڈلیوری, بہت سی لیڈیز آتی ہیں فوراً آ جاتی ہیں, ان کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ میرا بہت ویٹ ہو گیا, اب میں کیا کروں, میں تو ایکسرسائز نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مجھے میرا سی سیکشن ہوا ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ بالکل کر سکتی ہیں, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ پرسنل ٹرینرز اسپیشلی جو اس چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں, تو ان کو پوسٹ پریگنینسی ٹریننگ کیسے کروائی جاتی ہے وہ ہم لوگ کرواتے ہیں بڑے آرام سے. اس میں پرسنل ٹرینرز کو چاہیے کہ اسپیسیفک جو کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے ان کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اگر ان کے پاس جا سکتے ہیں, جا کے ملیں. وہ تو ہمارے جم میں ایک پراپر پروسیجر ہے نا, وہ فائل فل کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ میڈیکل کنڈیشنز ہیں, آپ نے اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے, کروانا ہے. تو یہ ہمارے جم میں
पूरा एक वो फुलफिल करते हैं. मोस्टली हमारे यहाँ ट्रेनर जो होते हैं ना वो नहीं करते. हाँ बिल्कुल नहीं, जितना मैंने देखा है ये नहीं पता, नो का उनके पास तो वो होता ही नहीं. I know everything. ऐसा नहीं है. ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए. आप कुछ उनसे बात करें, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें आती हैं, एक क्लाइंट टू क्लाइंट भी. तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं करते. लेकिन अब कुछ हमारे जिम में ऐसी आती हैं जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं जिनके बहुत सारे मसले हैं. उनके लिए हमारे जिम में एक सेपरेट ट्रेनर हैं जिन्होंने इस चीज़ में करेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हैं, वो उन्होंने उसमें किया हुआ है. वो उन्हीं को पर्टिकुलरली डील करती हैं. हमें जो हमारी ओनर हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो हमें बता देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलरली जो क्लाइंट आ रहा है ये हम उनको देंगे ताकि वो इसको देखें, और उनकी एक्सपर्टीज़ है बेसिकली इसमें. अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मेरे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, फैट लॉस के लिए आ रहे हैं, इस तरह से. मेरे पास ओल्ड एज लेडीज़ भी आती हैं, लेकिन वो जो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ओल्ड एज प्रॉब्लम्स के साथ हैं, हाँ. तो वो एक स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको उस तरीके से डील करती हैं. जो अच्छा आपने यहाँ पर जिक्र बातों बातों में एक लफ्ज़ यूज़ किया, स्ट्रेंथ. क्या हम ये समझें, हाउ ट्रू इज़ दैट कि बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग से तो मुझे लगता है आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है. इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, दैट यू कैन लिफ्ट दैट हैवी, राइट? बॉडी बिल्डिंग में भी स्ट्रेंथ बन जाती है. बनानी पड़ती, क्योंकि बिकॉज अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का जब आप जहन आता है ना आपके जहन में, तो दो चीज़ें आती हैं. एक तो हम दिखेंगे अच्छे, और दिखेंगे इसलिए अच्छे कि हमारे मसल्स होंगे, मस्कुलर जिस्म होगा, आपकी शेप अच्छी होगी. दैट इज़ द गोल, दैट इज़ द गोल. बट समहाउ मैंने किसी को ये नहीं कहते हुए सुना, या उनकी मेंटेलिटी कभी ये नहीं रही कि यार मेरी मसल स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मेरी ताकत बढ़ जाएगी. तो इज़ इट लाइक ट्रू के वाकई बॉडी बिल्डिंग में लोगों का फोकस जो होता है वो सिर्फ अच्छा दिखना होता है और स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होती? हाउ ट्रू इज़ दैट? अच्छा दिखना फिजिक वाइज भी डिफ्रेंशिएट करता है कि वो किस लुक में अच्छा दिखना चाह रहा है. जैसे ब्रॉड है तो उसके लिए स्ट्रेंथ उसको ज़्यादा चाहिए होगी. स्ट्रेंथ इज़ बेसिकली पिलर है ना. अब मुझे कोई चीज़ उठानी है ना, तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए. अब स्ट्रेंथ के लेवल्स हैं, शायद थोड़े से कम उस पर होगा. मैं अभी 4 kg उठा पा रहा हूँ. मुझे जब 8-12 पे जाना है तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ उस स्ट्रेंथ पे पहुँचने के लिए एक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा. वो हो सकता है मैं एक फिजिक में अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ 72 kg में, मैं 74-5 तक विद द स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाइट बढ़ा के मैं थोड़ा सा और ब्रॉडर, मुझे उसमें और अच्छा लगने लग जाता है. मैं थोड़ा और ब्रॉडर. कुछ लोग कहीं पर रुक जाते हैं कि डेट्स इट, मुझे अब इससे ऊपर नहीं जाना, मैं इसको बस मेंटेन करूँगा अपने हिसाब से. तो स्ट्रेंथ इज़ अ बेसिक वो एक चीज़ है जिससे आप कोई भी चीज़ उठाते हो. अब वो लेवल्स हैं कि आप कितनी चीज़ किस लेवल पे हो. आप पावर लिफ्टर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. अगर मैं यही आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि अगर आप भाई को ले लें, वो खड़े हैं, उन्होंने डेड लिफ्ट उठाना है, और इन्हीं की वेट कैटेगरी का एक पावर लिफ्टर है, नॉट अ बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर है, वो इनसे कई गुना ज्यादा वेट, और आप कहेंगे कि उठा लेगा. हो सकता है कि मुझसे थोड़ा सा दिखने में भी हाँ उसकी वैसी फिजिक ना हो, लेकिन बिकॉज ही इज अ पावर लिफ्टर, ही इज been into power lifting and lifting like really heavy, तो वो as compared to भाई ज़्यादा अच्छा वेट उठा लेगा. Now a very difficult question for you guys. हाँ क्या इनाम मिलेगा हमें? लंबी जिंदगी और हेल्दी जिंदगी. If I want to, सही है, all the other factors aside, healthy eating, सोना, अपने आप को mentally fresh रखना, stress कम लेना. If you were to live long, 100 years, let's say, सही है, तो which would you choose, power lifting or weight lifting या body building जिसको हम कहते हैं? Anytime power lifting. Is it because that you're is it only because that you're doing it? Yeah, because I'm doing it. No, but other than scientifically, if I were to ask you, scientifically, yes, logically speaking, with the data behind it, which one is like effective in terms of like कि यार वाकई this is the secret ingredient behind longevity and long life? इसको आप कह ले, क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने कहा था मुश्किल है. नहीं, आप इसको सेंटर, आप इसको बीच में ले आए. मतलब आप you need to be fit. अब आप बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, ये एक स्पोर्ट है ना. हाँ, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं. इसके अंदर जो बंदा एक्सट्रीम पे जाएगा, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दे कोलैप्स 40-45 की एज में,
चले गए. Is it because they are taking steroids? जो Mr. Olympia जो मुकाबले होते हैं. abusing steroids. तो वो अगर आप एक उस पे जाएंगे नहीं, I'm not talking about कि आप steroids लें या आप synthetic जो ये steroids की तरफ जा रहे हैं drugs लें, but आपकी डाइट नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, जो भी आप की नॉर्मल जो यार आप खाते हो गोश्त सब्जी फाइबर जो आप खाते हो वो लो. But if you were to choose between powerlifting and bodybuilding, which one and why, and any data behind them? मैं किसको चूज नहीं करूँगा. अगर कोई भी स्पोर्ट आप अपने उस पे लेके जा रहे हैं, if you हर टाइम आप मतलब उसमें एक डाइट आपकी अच्छी है, आप ट्रेनिंग अच्छा कर रहे हैं और अपने पूरे इंटरनल प्रोटोकॉल और आउटर आप सब कुछ देखते जा रहे हैं, तो आप 50, 60, 70 क्रॉस कर सकते हैं आप बॉडी बिल्डिंग के साथ भी और पावर लिफ्टिंग के साथ भी. सर आप बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं कर रही? वाई पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिकली, लाइक बिकॉज औरतों का स्पेशली थोड़ा मतलब बहुत शायद ऑडियंस भी कहे कि यार चलो जिम का तो पता था, बॉडी बिल्डिंग का तो पता था, और लड़कियां भी, लेकिन लड़कियां पहले तो पाकिस्तान में लड़के पावर लिफ्टिंग भी बड़ा कम करते हैं. ये स्पोर्ट लड़कों में इतना आम नहीं है, बट यू आर फ्रॉम द वेरी माइनॉरिटी ग्रुप दैट यू, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस पावर लिफ्टिंग थिंग. मैं आपको अपनी पर्सनल ही स्टोरी बता सकती हूँ कि आई यूज्ड टू फॉलो डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स एंड पावर लिफ्टर्स ऑन इंस्टाग्राम. हाँ, मुझे देख के एक अच्छा लगता था कि ओह वाओ कैसे लिफ्ट करें, सो हैवी, सो मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देख के ही आती थी कि हाय काश मैं भी कर सकूं. तो जब मैं इधर आई अपने इस जिम में, जिस जिम में मैं अभी काम कर रही हूँ, ग्रिट फिट स्टूडियो इन F11, वहाँ जब मैं आई तो men around me were like really huge, really big, deadlifting, squatting, हर चीज़. वो तो देख के मुझे मज़ा आया. बट वहाँ पे एक लड़की सारा, जिनका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, उनको मैंने देखा लड़कों की तरह वैसे ही डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स करते हुए. उनको मैं बहुत ज़माने से फॉलो करती थी. तो मैं उनके पास गई, उनसे मिली और मैंने कहा मैं आपकी फ़ैन हूँ और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ. नाउ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड एवर. यस यस यस. तो उसको देख के और इंस्पायर्ड, उधर लड़के देख रही हूँ, आदमी देख रही हूँ कि यार कितना फिट कर रहे हैं, मुझे भी करना है. वो जब मैंने खुद करना शुरू किया तो मुझे, जिसको कहते हैं ना, वो फील आई कि ओह आई एम स्ट्रॉन्ग. द वर्ड स्ट्रॉन्ग, इट हिट मी हियर. यू नो, द वर्ड स्ट्रॉन्ग, इट हिट मी रियली बैड. और जब मैंने वो फर्स्ट कंपटीशन के लिए मैं गई, मैंने कहा यार मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैं किस मुंह से जा रही हूँ कॉम्पिटिशन में, क्या उठाऊंगी, लाइक क्या करूँगी. सब ने वहाँ इतना सपोर्ट किया, इतना अप्रिशिएट किया कि स्पेशली अ मदर, और इस एज में आप आई हैं और आपने ये स्टार्ट किया, लाइक इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. वो जब मैंने किया ना, बस उसके बाद तो फिर उसको कहते हैं चस्का लग गया इस चीज़ का. तो बस अब पता नहीं, आई जस्ट वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर. लेकिन ये चीज़ इनमें हमेशा से होगी, इट्स ऑलवेज इनसाइड, मतलब ये हमेशा होती है बंदे के अंदर. हाँ, मैंने कहा कि मैं शुरू से देखती थी. एक टाइम आता है आपको ना, कोई एनर्जी होती है जो आपको दिखा रहा होता है रास्ता. इट्स अप टू यू कि आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं. एवरेज साइड पे चले जाए, छोड़ो यार क्या करना है मैंने. कुछ लोग रिस्क लेते हैं, देखो, और इस तरफ जाओ. और अगर मैं अपने शायद पेरेंट्स के साथ ही होती, मेरी शादी ना हुई होती, तो शायद मैं कभी भी, मैं किसी को पता भी नहीं चलता, मैं आती भी ना और मुझे कुछ नहीं. बिकॉज माई फादर वो बड़े उनको नहीं इतना कुछ पसंद हो, कुड़ियाँ ओ तुसी घर हो, ये नो, फौजी बंदा, बस खाना पकाओ, ख्याल रखो, दैट्स इट. उस तरह के उनका माइंडसेट ऐसा है. लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम, वो उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, इसके पीछे लगाया कि यार जो तुम्हारा दिल कर रहा है, जो तुम कर रही हो, तुम वो करो. मुझे कहते हैं कि यू आर नॉट, ये मेरे हस्बैंड के वर्ड्स हैं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी वुमन. ठीक है, तुम कोई एक ऑर्डिनरी औरत नहीं है तू, ठीक है, यू आर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. वो मुझे बड़ा अच्छा फील करवाते हैं कि यार यू आर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो उससे बड़ा एक कॉन्फिडेंट, मेरी अम्मी को कहती हैं जितनी ये थी ना, तूने इसको 10 गुना ज्यादा इसका दिमाग खराब कर दिया. ये सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है. हर घर में हो तो क्या ही बात है, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं. एग्जैक्टली. अपने बच्चों के साथ, अपने कैरियर के साथ सब कुछ हैंडल कर सकती है. अभी जब आपके पास इधर आना था,
میں نے کہا میں نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں. میں کہتے ہیں فون پہ میں نے کہا اللہ میں کیا کروں, کپڑے بھی نہیں پہنے, میں کیا مطلب کیا پہنوں گی, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں تو اب جا کے نہا, اپنے بال سیدھے کر, ٹوپی پہن اچھی سی. مجھے اتنا پتا تھا کہ اگر کوئی یہاں پہ بات کر سکتا ہے, مجھے ڈائریکٹ نہ کلک کیا, میسج کیا انسٹا پہ, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے سارا سے نمبر مانگا, میں نے کہا سارا مجھے نمبر چاہیے, کما. پھر انہوں نے نمبر بھیجا, پھر کال پہ کال, پھر انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا میں آپ سے بات کرتی ہوں, میں اپنے کوچ سے بات کر رہی ہوں, پورے ہفتے کی پروگرس وہ مجھ سے رپورٹ لے رہے ہیں, 2 منٹ میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں, کیونکہ 21 کو کمپٹیشن ہے, اونلی ڈیڈ لفٹ کمپٹیشن ہے, اور پھر نومبر میں ہے تینوں چیزوں کا, لائک اسکواٹ اینڈ بینچ اینڈ ڈیڈ لفٹ. ابھی 21 اگست کو ہے, ابھی 2 ویکس بعد. یس, تو اس کے لیے انشاءاللہ اس کی پریپ چل رہی ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا, میں نے کہا میں کیا کروں, میں کیا بولوں گی جا کے. کہتے ہیں جو ہے نا ویسی بات کرنا, کوئی ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں. میں کہا اوکے لیٹس گو. میں نے ان کو بتایا, میں کہا میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں بھائی, پھر میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں. میرے میاں نے مجھے کہا تو جا, وہ مجھے بھی لے کر آئے, ہم 40 منٹس گاڑی میں بیٹھے رہے باہر, میرے بچے بھی ساتھ باہر بیٹھے. اور ابھی انہوں نے کہا کہتے ہیں بس چلی جاؤ, مجھے جا کے آرام سے چل کر کے اور پھر مجھے بتانا. Like okay, so I was very excited. That support from the family side is very important. That is lacking in Pakistan. That is lacking in Pakistan. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے honestly. ہر گھر کا میرے اپنے اسپورٹ کی بات کی جائے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہا ہے. اٹس لائک اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, کر کیا رہا ہے, اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کو ایز اے جاب لیتے ہی نہیں. اٹس لائک کوئی پارٹ ٹائم ہے, جم جاتا ہے, کر کے آ جاتا ہے. ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ چل پڑا ہے فٹنس ایکسپرٹس کا اور پراپر ٹرینرز کا. اب تو کافی چل پڑا ہے, کراچی لاہور میں تو بہت زیادہ ہے, ادھر بھی ہو رہا ہے بہت. یہ فٹنس, یہ کوئی بھی بزنس آگے ہو سکتا ہے, شاید نیچے جائے, یہ نہیں جائے گا نیچے, اوپر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف, سمجھ رہے ہیں, تو وہ انہوں نے کہاں آنا ہے, اپنی فرسٹریشن نکالنے, یو نو. یہ دنیا میں ابھی پاکستان میں تو خیر باہر تو بہت زیادہ, یہاں پہ اب اس طرح سے جمز ہر سیکٹر میں, آئی تھنک 3-4 جم ہر سیکٹر, ہر جگہ, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ دیکھیں اسٹوڈیو بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں یار ادھر جم کھل گیا, ادھر جم کھل گیا, ایسی چیزیں. آپ ہر چیز آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں, فوڈ, کپڑے, ہر چیز, لیکن فٹنس کے لیے آپ کو جم ہی جانا پڑے گا. وہ الگ بات ہے, آپ گھر میں جم بنا سکتے ہو, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ کو کسرت کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, مینٹلی آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, ایکٹیولی اس کو کانشیسلی سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اچھا ایک چیز جو ہم نے ڈسکس نہیں کی نا, خوراک. آپ کا یہ کہنا تھا کہ 70% آف اٹ از لائک کسرت, جم, ٹریننگ, 10% از لائک یور سلیپ اینڈ 20% از دا ڈائٹ اٹ سیلف. تو اف یو ور ٹو بریک اٹ ڈاؤن کہ یار جو ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس, صحیح ہے, جس میں آپ کی کاربوہائیڈریٹس, آپ کی فیٹ اور آپ کی پروٹین آ گئی. تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا کہ آپ نے کتنا فیٹ لینا ہے, کتنا پروٹین لینا ہے, کتنا کارب لینا ہے, ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ لائک از اٹ لائک ویری اسینشیل کہ یو نو کہ کاربس اتنے گرام ہونی چاہیے, پروٹین اتنے گرام ہو اور آپ کی فیٹ اتنی گرام ہو؟ از اٹ ریئلی امپورٹنٹ؟ تھوڑا بہت تو انفارمیشن ہونی چاہیے, رکھنی چاہیے فار یور اون گڈ اور ہیلتھی پرپز کے لیے. اب ہوتا یہ کہ آپ نے خود وہ ڈیزائن اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے کچھ ایکٹیو ڈیز ہوتے ہیں, کچھ نان ایکٹیو ڈیز ہوتے ہیں. تو میں سمپل یہی کہتا ہوں, جو میرے پاس لوگ آتے ہیں, کہ آپ ایکٹیو ڈیز میں آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کر کیا رہے ہیں. اب آج سپوز جی میں نے لیگز لگانے, اٹس اے بگر مسل, سپوز کوئی ٹریننگ کرتا ہے تو یو نیڈ مور انرجی, تو اس کے لیے آپ تھوڑے سے کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھا لیں. اب سیٹرڈے سنڈے کو کسی نے کچھ نہیں کرنا, اسے پتہ ہے میں نے صرف بیٹھنا ہی ہے, تو میں یہی کہوں گا فار ریکوری پرپز پروٹین اور فیٹس رکھو, کاربز ہٹا دو 2 دن کے لیے, ریلیکس ہو جاؤ. اگر آپ نے منڈے سے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر تھوڑے سے کاربوہائیڈریٹس ایڈ کر لو. میل صرف 3 سے 4 ہونے چاہیے فار ایوریج پرسن. نارملی باڈی بلڈر لوگ تو یار دن میں صبح ناشتہ الگ, پھر 10 بجے کا الگ, 12 بجے کا الگ, ہوتی جا رہی, اتنا کوئی نہیں کھایا جاتا. اور دیکھیں اٹس اگین ہر کسی کے گولز کے حساب سے کرتا ہے. if your goal is to be mentally and physically fit, رائٹ, آپ کو کوئی وہ اتنے بڑے بڑے مسلز نہیں چاہیے اور آپ کو مطلب وہ ہلک نہیں دیکھنا. یور گول از ٹو بی لائک اے ایکٹیو پرسن.
جو کہ اچھا فیل کرے, موڈ مینٹلی آفس میں اچھا ہو, گھر میں اچھا ہو, لیتھارجک فیل نہ کرے, آپ کے لیے بہت آسان ہے ڈپریسو فیل نہ کرے, اپنے پورشن کو کنٹرول کرنا, وہ آپ کے کنٹرول میں. ہمارے یہاں وہ چاول کی پلیٹ دیکھیے, سیور کی سپوز, کتنی بڑی, اس میں آپ سپوز سمجھ لیں کہ اس میں سے اگر آپ 1 کپ نکالیں تو 10-12 کپس نکل آئیں گے, 10-12 کپس نکل آئیں گے, اور وہ 1 کپ اٹس لائک 35 to 40 گرام آف کاربس. تو آپ سوچیں ایک پلیٹ میں کتنے کاربس ہیں. تو اگر وہ آپ بہت ہی آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ وہ 2 کپ لے لیں, آپ اپنا چکن لے لیں, آپ اپنا سلاد لے لیں, اور آپ سکون سے ایوری میل شوڈ بی تھوڑا سا سبزی, آپ نے تھوڑا سا پروٹین رکھا ہے اور کاربس رکھا ہے, اٹس لائک 1 ریشو رکھ لیں, 1 پروٹین 2 ریشو رکھ لیں, تو اتنا پلیٹ اس طرح کی. آج کل تو وہ پلیٹس میں بھی وہ آتے ہیں پورشن سائز, اگر آپ کو وہ لوگوں کو بہت وہ ہے کہ یار چلو ہو رہی ہے تو آپ وہ لے لیں اس طرح کھا لیں. تو میں تو کبھی کسی کو زندگی میں پورشن والی پلیٹ کے ساتھ چلیں, آپ وہ پورشن والی پلیٹ نہ لیں, اٹس جسٹ سمپل, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ چاولوں کی پلیٹ بھری ہوئی ہے, اچھا سلاد نظر نہیں آ رہے ہوتے, رائتا تھوڑا سا ہوتا ہے, اور وہ تو کاربز ہی کاربز ہوتا ہے. یہ بچپن سے ہے ہمارا جو فوڈ ریلیشن ہے نا, وہ ایک ہم سے ہمارے بچپن میں اماں جی جو لاتی تھی چیزیں بھر کے, تو وہ ہم اس کے عادی ہیں. ہم مجھے یاد ہے ہم بچپن میں ہم چاروں بہن بھائی 3-4 کلو چپس بن رہے, ٹرے بن رہی ہے, اور ہم شہزادے کھا رہے بیٹھ کے. ہالی ووڈ موویز میں اگر آپ کوئی سین دیکھا جس میں امی ان کی بچے کے سامنے کوئی چیز رکھے گی, تو ہم نے دیکھا ہوگا تھوڑے سے بینز ویجیز, یہ گوروں کا جو اسٹائل, ان کا اسٹائل یہ ہے, وہ ان کو اس طرح سے فیڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ٹک تو اس کے اوپر کھیر, تو پھر چائے, پھر. اور واٹ اباؤٹ فیٹ, مطلب کہ پروٹین بھی ہوگی, کاربز بھی ہوگی, لائک ہم فیٹ کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں, آئل کو مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی دل کی بیماریاں ہوں گی, کولیسٹرول ہائی ہوگا, اور فیٹی لیور, اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو فیٹ کا کیا سین ہے, لائک وٹ کائنڈ آف فیٹ, جو ہم وہی کنولا آئل یا سن فلاور آئل جو یوز کرتے ہیں, یہی آپ کی فیٹس میں آتی ہیں یا کیا, آپ اس کے علاوہ کچھ گڈ فیٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن جنرل عوام جن کی آپ بات کریں نا, جو ایک جنرل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو صرف فٹ رہنا ہے اور ان کو مینٹلی خوش رہنا ہے, تو ان کے لیے میں آپ کو جو سمجھا رہی ہوں کہ آپ انہیں صرف ایک پورشن کنٹرول کا اور ایک 20 سے 25 منٹ ایکسرسائز کا ایک انٹروڈکشن دے دیں کہ یو وانٹ ٹو ہیو روٹی, یو وانٹ ٹو ہیو بریانی, یس یو کین ہیو اٹ, بٹ جسٹ اگر آپ ایک پلیٹ کھا رہے ہو, میک اٹ ہاف. 1.5 روٹی کھا رہے ہو, میک اٹ 1, یو نو, have your chicken, your dal, your sabzi, سارا کچھ ملا کے. even if you're having zinger, ٹھیک ہے, جانو آدھا کر لے, پیپسی نونو چھڑ دے, ٹھیک ہے, اس کی جگہ ڈائٹ لے لو, یو نو, ڈائٹ سوڈا, اٹ ریئلی ہیلپس. ڈائٹ سوڈا بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کی میٹھے کی کریونگس ختم کرنے میں. کیلریز واقعی اس میں بہت کم ہوتی ہے. شوگر, اٹس شوگر فری, اٹس شوگر فری, اٹس زیرو شوگر. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارا دن پی سکتے ہیں آپ. تو وہ ایسے کلائنٹ جو بیچارے آتے ہیں جن کو اتنی عادت ہے, جو بالکل ڈپینڈنٹ ہے اپنے سوڈاز کے اوپر اور اس طرح کے کھانے کے اوپر, پلیز میں سب ٹرینرز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو پلیز ہر چیز سے بند نہیں کریں. وہ تو ڈپریشن میں آ کے ہفتے بعد چھوڑ کے چلے جائیں گے. اسی طرح سسٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. ان کو کھانے دیں ان کا زنگر, ان کو کھانے دیں ان کا پیزا, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو تم نے انجوائے کیا ہے نا, یہ تم نے آدھا کھایا ہے, مزہ آیا ہے نا تمہیں اب ریگریٹ تو نہیں ہو رہا کہ ہائے میں ڈائٹ بھی کر رہی ہوں, ہائے مجھ سے کھایا بھی نہیں گیا, تم نے کوک بھی پی لی. آہستہ 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 ان کو خود سمجھ آنے لگ جاتی ہے, اینڈ دے اسٹارٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ دیم سیلوز. ان کی انرجی لیولز بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جب بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ خود پھر اتنے اسمارٹ ہو جاتے ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یار اب آپ ہمیں بتائیں, اب ہم اور زیادہ مزید کیا کر سکتے ہیں, یہ ختم کر لیتے ہیں, اس کی جگہ کچھ اچھا آلٹرنیٹیو دے دیں, کچھ ہیلدی آلٹرنیٹیو دے دیں, یہ بتا دیں. اور یہ ہم نارمل ہیومن بینگس کے ساتھ بھی ہے, ہمارا بھی دل ہوتا ہے KFC کا اور پیزاز کا. تو میں تو کھاتی ہوں لیکن روز نہیں کھاتی ہوں, ہفتے میں 1 دن تو کھاؤں گی. رادر دین آن اے ویری ریجڈ ڈائٹ کہ یار آپ نے ابلے ہوئے چکن کھانا ہے اور ابلا سیدن کھانا ہے, اور یہ آپ نے unless and until your goal is to compete in a body building competition for specific purposes, وہ تو بالکل آپ جائیں, آپ اتنا کٹ ڈاؤن کریں ہر چیز. لیکن ایک نارمل انسان کے لیے, آپ جیسے میرے جیسے ایک نارمل انسان کے لیے پورشن کنٹرول از اے ویری گڈ اپروچ, جس میں آپ ان کو سب کچھ کھلا سکیں, لٹرلی میٹھا بھی.
In other words, it's kind of like flexible dieting, right? Flexible. And there is no cheat meal shield. یہ cheat sheet نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ جتنا آپ فوکس cheat meal کے اوپر کرتے ہیں نا, اتنا وہ نیگیٹو آپ کے دماغ میں تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں اس میل سے ریلیٹڈ. مطلب آپ نے سارا ہفتہ پھر کیا کیا, اسے چیٹ میل کر کے اس کے بعد بھی گلٹ میں رہتے ہیں. اب وہ آپ کے اندر ایک اسٹریس لیول, پھر کورٹیسول لیول ہائی ہو گیا, ہارمون, وہ وہی ہو گئی کہ آپ نے مطلب اپنے ساتھ ہی آپ نے اپنی پورے ہفتے کی محنت کو جو ہے لگتا ہے ضائع کر دیا. آپ کے باڈی میں ریلیز ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ایسا, بیکاز اٹ از اے اسٹریس ہارمون, وہ آپ کو ایسا اسٹریس دیتا ہے کہ آپ قسم سے آپ نے کچھ بھی اتنا سچ کھایا نہیں ہوگا, آپ نیکسٹ ڈے آپ وے کریں, آپ کا 2 کلو وزن بڑھا ہوگا. اسٹریس اتنا, آپ اوور آل اچھا کھا رہے ہیں اور سب کچھ ٹریننگ بھی کر لی, سب کچھ ڈائٹ بھی ہے, آپ ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں, بٹ اسٹریس اگر آپ کے اس میں ہے لائف میں, تو آپ سمجھیں 2 اسٹیپ پیچھے چلے جائیں گے, 2 اسٹیپ پیچھے چلے جائیں گے, آپ آگے گئے ہی نہیں ہیں. It's very important. Or what about like if we were to discuss like sleep, how important is sleep? Like اب ڈائٹ کی بھی بات ہو گئی, جم میں بھی ہو گئے, لیکن ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں, پھر دیر سے اٹھنا, اور پھر اٹھ کے بھی ہم تھوڑے سے لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ نیند مکمل نہیں ہوئی. What's like science behind sleep? آپ سوتے ہوئے آپ کا جو گروتھ ہارمون ہے نا, بیسکلی وہ سوتے ہوئے ہی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ملٹی پرپز ہیں, بہت اس کے پرپزز ہیں. تو آپ ریکوری, آپ کے مسلس کی ریکوری بھی آپ کے سونے سے ہوگی. یہ نہیں کہ بس میں 10 گھنٹے سے لیٹی ہوئی ہوں, میں تو ریسٹ کر رہی ہوں. نو, یو نیڈ ٹو سلیپ. اپنے دماغ کو بالکل بند کریں, اس سے فون سے جان چھڑا لیں گھنٹہ پہلے, سو جائیں. 7 to 8 hours sleep is very very important for your recovery. آپ کا فیٹ لاس, آپ کا مسل گین, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کو کچھ, میں آپ کو بتاؤں, میں اگر 2 دن میں کسی ٹینشن میں ہوتا ہے, میں نہیں سو پاتی ہوں, میرے سے مجال ہو 20 کلو بھی اٹھ جائے, نہیں ہو سکتا. آئی ایم سو مچ اسٹریس, باڈی فٹیگ میں ہوتی ہے, ریکوری نہیں ہوئی ہوتی. سلیپ پوری ہے تو دنیا کا ہر کام آسان ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ کہ کوئی یہ ہے کہ آپ رات کو 10 بجے سونا ہے, صبح 6 بجے اٹھنا ہے, 8 گھنٹے کی آپ نے بات کی, یا صرف 8 گھنٹے کی کوالٹی نیند ہی مکمل کرنی؟ ٹائم ضروری ہے اس میں؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا کوئی سین ہے, یا جسٹ لائک آورز ہی پورے کرنے ہیں؟ نہیں, آورز یہ نہیں کہ بھائی 2 گھنٹے اس وقت, پھر 2 گھنٹے, پھر 2 گھنٹے, پھر 2 گھنٹے, ایسے نہیں آورز پورے کرنے. اچھی کوالٹی سلیپ لینی ہے. اگر آپ 5 گھنٹے بھی سو رہے ہیں اور پھر آپ بیچ میں اٹھ جاتے ہیں, یو گو ٹو باتھ روم اور جو بھی, پھر آپ آئیں, آ کے وہ تھوڑی سی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی, لیکن یو گو بیک ٹو سلیپ اگین. 2 سے 3 گھنٹے آپ دوبارہ سوئیں, وہ ایک اچھی نیند ہے. یہ نہیں کہ آپ 2 گھنٹے سوئے ہیں پھر اٹھ گئے, اب تو میری نیند اڑ گئی ہے. یہ تو وہ ہیں جو کہ جن کو انسومنیا ہے, جو کہ سو نہیں پاتے ہیں لوگ, ان کو یہ پرابلم پرٹیکولرلی ہوتی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نارمل جنرل عوام کی بات کر رہی ہوں. سلیپ از لائک ویری ویری امپورٹنٹ, اور early to bed, early to rise makes a man really healthy, wealthy and wise. صحیح بات ہے. ایک اور بھی اس میں پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ رات کو آپ کے آرام کے لیے بنایا گیا اور دن آپ کے کام کے لیے. سائنس یہ ہے کہ آپ جب رات ہونے لگتی 8-9, تو آپ کا جو سسٹم ہے نیچرلی, وہ کیلوریک برننگ پروسیس بھی انر جو اپنا اس کا اپنا سیل, وہ سلو ڈاؤن ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں رات کو ایک تو زیادہ کھا کے بھی نہ سو, اور اگر کھانا ہے تو 3-4 گھنٹے بعد سو جائیں تاکہ وہ بالکل ریلیکس ہو جائے. تو جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اس انر سسٹم کو زبردستی جگا رہے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے پھر ہارم افیکٹس ہوتے ہیں آپ کی. وہ آپ پھر عادی ہو جاتے ہیں, آپ کو پھر جو کوالٹی والی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی آپ کی چھن جاتی ہے. اکثر لوگوں کی جب 2-3 بجے سوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار وہ اس طرح نیند ہی نہیں آ رہی. تو آپ موسٹلی جو بڑے بڑے ایتھلیٹس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یار اتنے زیادہ سکسیزفل ہیں, آپ سمپل راک کی ڈیون جانسن, وہ 8 یا 7 بجے سو جاتا ہے, صبح 4 بجے اٹھتا ہے. اکشے کمار بھی, رائٹ, اکشے کمار بھی, کوئی پارٹی شارٹ نہیں, بالکل بالکل. یہ ہیبٹس ان کی, یہ جو بڑے بڑے لوگ, یہی ہیبٹس ہوتی ہیں ان کی. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, یہی صبح اٹھ کے اپنے سارے کام. 9:30 بجے میکس, 9:30 میں. اور ایک دفعہ آپ کو عادت لگ جائے نا یہ, تو آئی تھنک آپ, اور وہ باڈی الارم ہے بیسکلی جو آپ کا لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ روز اسی 6 بجے, آپ اس الارم سے 5 منٹ پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح آپ 11 بجے سوتے ہیں, آپ کی 10:30 بجے نیند آنا شروع, آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. بیکاز مجھے یوزلی عادت ہے میں 9:30 سے 10 سو جاتی ہوں,
تو وہ 9 بجے سے ہی میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہوں اور مجھے مزے سے نیند آ جاتی ہے, میں سو جاتی ہوں اور صبح الارم سے پہلے میری آنکھ فوراً کھل جاتی ہے. لیکن آج کل تو جو ہمارے ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں, لوگ لیٹ تک ڈائننگ کر رہے ہیں, کیفیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپے شپے لگ رہی ہیں. کیفیز اور ریسٹورینٹس بھی ہمارے 1 بجے بند ہوتے ہیں یار. جی تو یہ بڑا انہیلدی ہے لائف اسٹائل. ایون یار ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, ہماری جو دکانیں ہوتی ہیں, اگر آپ جو مین آپ کے اگر میں بات کروں راجہ بازار اور ان والی سے, یہاں پہ تو مارکیٹیں ہی 12 بجے کے بعد کھلتی ہیں. مطلب کہ رات لیٹ تک کام, صبح لیٹ اٹھو اور جاؤ. اچھا میں چائنا میں تھا نا, وہ سرپرائز کہ وہاں پر, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان 2017 جب میں چائنا گیا تھا, آئی واز شاک کہ یار 5 بجے مالز بند, ساری جو بھی دکانیں ہیں ایکسیپٹ فار دا ڈائننگ, وہ 8 بجے شاید 9 بجے تک کھلی ہوں, بٹ ادر دین دیٹ آل آف دیئر بزنس ایکٹیویٹیز کلوزڈ. شاید حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی تھی یا کیا سین تھا, بڑی سختی تھی کہ 5 بجے ساری بزنس ایکٹیویٹیز کلوز, اور صبح یار 6-7 بجے سب کچھ اوپن. مطلب کہ بڑے بڑے مالز, پروڈکٹیوٹی دیکھیں اور دیکھ لیں چائنا کہاں پہ پہنچ گیا سر. بالکل بالکل. میرے ہمارے کراچی کا حال دیکھ لیں جو ہو رہا ہے, ادھر تو ہے ہی, تو الٹا ہی چلتے ہیں بالکل. رات جاگنا اور سارا دن سونا. آپ کراچی جاؤ, آپ رات کو 3 بجے نکلو, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مغرب کی نماز کا بعد ٹائم ہے یار, یہ رات کے 3 بج رہے ہیں. پارٹی ہوتی ہے اینی ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ بس ابھی اندھیرا ڈلا ہے, بس ابھی. اور وہ ہم اسلام آباد والوں کو کہتے ہیں بورنگ لوگ. نہیں ابھی تو اسلام آباد یار وہ 10 سال پہلے ہوا کرتا تھا جب 7 بجے اسلام آباد کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ 7 بجے سو جاتے ہیں. اب تو یہاں کے لوگ جو ہیں, آپ 1 بجے تک دیکھ لو, آپ کے کیفیز جو ہیں صحیح بھرے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, گپے شپے پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں رات کے 1. یہ تو اب چلو حکومت نے تھوڑی سختی کر دی ہے بجلی والے معاملے میں کہ یار ریٹیل میرے خیال میں 9 بجے بند ہوتا ہے اور ریسٹورینٹس وغیرہ 11:30 بجے تک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی جب ان کے بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر رات کو 1-2 بجے تک پارٹی ہوا کرے گی. تو ہاؤ لانگ وی آر یار, یہ کوئی ہماری یہ اتنی باتیں سنے گا بھی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بس تنگ آ جائیں گے. ہاں یار لوگوں آج کل تو ٹک ٹاک کا دور ہے, یوٹیوب شارٹس کا دور ہے, ریلس کا دور ہے, جلدی کرتے ہیں, 30 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کے گھما دیتے ہیں. 1 گھنٹہ اور 45 منٹ ویسے کوئی دیکھے گا بھی, بس کر دیں ان کو دوبارہ بلا لیں گے کیونکہ باتیں تو بہت ہیں. ہاں ابھی تو بہت باتیں ہیں. ابھی تک تو ہم نے تھوڑا سا جو آج کل سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں یہ ہیلتھ میں, اس پر بھی بات نہیں کی کہ پتہ نہیں کتنی قسم کی آپ جو فٹنس ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ کورسز میرے خیال میں انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ آرگنائزیشن سے آپ لوگ ان کا کریکولم پڑھتے ہو, پھر آپ لوگ ٹیسٹ ایگزامز ہوتے ہیں, پھر آپ پراپرلی ان سے ایکریڈیٹڈ ہوتے ہو. تو آئی تھنک دیر آر اسٹل اے لاٹ آف تھنگس ٹو بی ڈسکسڈ. مائکرو پہ ہم نے تھوڑی بات کی, وہ جو میرا ایکسپیرینس تھا آپ لوگوں کا, اور اومیگا 3 جو ہاں مائکرو کے اوپر بات کی جائے بہت, مطلب کہ ویسے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ what did we miss that we shouldn't have missed? I think ہم نے آج ماشاء اللہ سب اچھے موٹی ٹاپکس کو ڈسکس کر لیا ہے. ایک ایسی چیز جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس ایپیسوڈ کے لیے ضروری ہو, کیونکہ ہم نے آلریڈی اتنی بات کر لی ہے, سلیپ پر بھی ہو گئی, ڈائٹ پر بھی ہو گئی, فلیکسیبل ڈائٹنگ پر, میکرو نیوٹرینٹس پر بھی, اور پھر پاور لفٹنگ پر بھی ہو گئی, ویٹ لفٹنگ پر بھی ہو گئی, ڈوپامین پہ بھی ہو گئی. کیا لگتا ہے آپ کو, واٹ از ون لاسٹ تھنگ دیٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ, یا واٹ وڈ بی یور لاسٹ میسج بفور وی ریپ؟ باڈی شیمنگ ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا. ہاں وہ سلم آج کل انسٹاگرام کا دور ہے, انسٹاگرام کوئینز, اور آئی تھنک یہ ایک فیکٹر ہے کہ جب ہم مینٹلی کولیپس کر جاتے ہیں, ہمارے لائف میں جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں, سڈن انسیڈنٹس جس طرح آپ کے ساتھ ہوا, پھر آپ اس سے کیسے ریکور, اس کے بارے میں تو کوئی ویسے بات ہی نہیں کرتا, نہ بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے, سکسیزفل کیسے ہونا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب آپ گرتے ہیں تو اٹھنا کیسے. وہ چیز ہم پھر ایک جگہ پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں, اور ہمارے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں یار میں سے کچھ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ لسنرز تو ہوتے نہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح ہیں, وہ اپنا ہی ڈالتے جائیں گے, اپنا ہی, یار کچھ نہیں ہوتا, کیا ہو گیا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا.
تو وہ بندہ اسٹک ہو جاتا ہے کہ یار نہ مجھے بچپن میں سکھایا گیا, اب میں کسی کو بتا رہا ہوں تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو میں اس چیز سے گزرا ہوں بیسیکلی, تو میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ پہلے 2010 میں میرا ایک دوست تھا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی. بس اس سے پہلے بھی بیٹھا ہوں میں, بتانا چاہیے, بتائیں سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیر واز دس گرل, بیسیکلی 2006 کی بات ہے, میں کراچی میں تھا, اور اٹس لائک اے کرش تھنگ ہوتی ہے نا فرسٹ ان لائف. اور آہستہ آہستہ دوستی ہوئی. پھر میں ایک دفعہ واپس اپنے گھر آیا تھا, چھٹیاں تھیں, اور میں کافی اس میں نا انٹرسٹیڈ تھا کہ یار آگے چلنا ہے, آگے چلنا ہے. اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا نیشنل ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت بری طرح, اور میں اس کے بعد واپس نہیں گیا تھا کراچی, مطلب نہ جنازے پہ نہ کسی چیز, مطلب مجھ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. میں CA ہی چھوڑ دی تھی. آئی لیفٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. کافی کم لوگوں کو پتہ ہے, میں نے اس وقت آئی تھنک 2nd ماڈیول تھا میرا بڑا شوق تھا CA بننے کا. میں نہیں گیا واپس. تو پھر وہ آہستہ پھر اسلام آباد کی طرف موو ہوا. ابو نے یہ بتایا کہ یہ پیپرز ہیں, BBA MBA کرنا ہے. تو اور مجھے لگا کہ شاید مجھے یہ پتا تھا کہ یار یہ اس جگہ جو ہے نا کچھ دوستوں نے بتایا تھا بڑا سکون ہے ادھر, آ جاؤ. تب شاید یہی تھا 2007-8 کی بات. تو آپ کو تب کسی نے نہیں کہنا چاہ رہے موٹیویٹ کیا کہ آپ واپس جائیں اور اس کو دوبارہ سے کریں؟ نہیں, کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ, شاید موسٹلی میری فیملی کو بھی نہیں پتا. ہاں, یہ میں ویسے بتا رہا ہوں. تو یہ ہوا تھا, اور اس کو میں نے اکیلے ہی فیس کیا تھا. بس اس طرح فیس کیا کہ میں نے اس کو پیچھے رکھ دیا, میں نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی کبھی. میں کر ہی نہیں پا رہا تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. پھر یہاں آیا, بہت ہی ڈپریس تھا یہ وہ, لیکن کچھ سیمسٹر وائز پھر آہستہ آہستہ امپروو کیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. اور آئی تھنک 10-11-12 سال میں نے کسی نہ افیئر میں نہ کچھ میں دل ہی نہیں کرتا تھا, ایون دو یونیورسٹی لائف تھی. پھر میں نے CSS کا اٹیمپٹ دیا تھا, پھر ایک نی سرجری ہوئی تھی اس ٹائم پہ, پھر بعد میں یہ چھوٹی موٹی. تو بیسیکلی 2019 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا میرے سامنے وائف کا, اس کے بعد تو 7 مہینے 8 مہینے تک میرے گھر کے دروازے بند تھے یہ اسلام آباد میں. ایون دو میرے امی ابو بھی آئے تھے, اور مجھے یاد ہے میں نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا تھا, وہ دروازے سے واپس چلے گئے. مجھ سے کھولا نہیں جاتا تھا دروازہ. اٹس لائک کہ میں مارکیٹ بھی گیا تو چیزیں لے آتا تھا, لیکن ان 7-8 منتھ میں نا میں 1 گھنٹہ جم جاتا تھا چھپ کے, کہیں بھی جم. میں نے اس وقت اسلام آباد کے آلموسٹ سارے جم گھومے تھے, اور بس یہ تھا کہ یار میں نے جا کے وہاں پہ نا ہیڈ فونس ڈالنے اور اپنا ایک زون بنانا ہے, اور تھوڑی بہت بس ہلکی پھلکی ڈائٹ. لیکن وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ چیز ہے, شاید میں یہاں جا کے کچھ نہ اپنے آپ کو, کچھ اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ یہاں جا کے 1 گھنٹہ میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس چیز نے مجھے کافی شاید ہیلپ کیا تھا. یار ویسے ایک بات بھی ہے ثنا, ہماری سوسائٹی میں پاکستان میں جنرلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹف ٹائم سے بھی گزر رہے ہو نا, ان ادر ورڈ ڈپریشن سے گزر رہے ہو, آپ کی زندگی میں کافی واقعات ہوتے ہیں, کریئر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ ہوا, یور وائف پاسڈ اوے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں جس طرح اب مہنگائی میں لوگوں کو سروائیو کرنا ہے, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں. آپ جب سامنے والے کو بات بتاتے ہو کہ یار میری زندگی تو اجیرن ہے, تو وہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا. وہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں سننے والے کم ہیں اور بتانے والے, باتیں کرنے والے زیادہ ہیں اور سننے والے کم ہیں. لیکن جو مجھے دوسرا پرابلم لگتی ہے نا اپنی سوسائٹی میں, کہ آپ صحیح ہے فزیکلی اور سامنے سے آپ بڑے بہترین لگ رہے ہو, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی زخم چوٹ نہیں ہے, لیکن اس کھوپڑی کے اندر کیا چل رہا ہے, کس نیگیٹیوٹی اور اسٹریسفل ٹائم سے آپ گزر رہے ہو, کس سائیکولوجیکل چینج سے آپ گزر رہے ہو, کس مینٹل اسٹیٹ سے آپ گزر رہے ہو. لوگ آپ کو یار صحیح سلامت تو بالکل صحیح ہے, کیا تمہیں کیا ٹینشن ہے, کہ صحیح تو تمہیں کیا ٹینشن ہے. اینڈ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ انسان کے اندر کی بھی ایک دنیا ہے, اور صرف یہ والا جو پیس جو ہے نا کہ اس میں کیا چل رہا ہے اور یہ آپ کی پوری باڈی کنٹرول کرے, دا مومنٹ دیٹ اٹ از ڈسٹرب, like you cannot function at all. Yes. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کریں گے, آپ کی ٹانگیں بھی جم کی طرف نہیں جائیں گی, آپ جو ہے بیٹھے رہو گے صوفے میں.
صرف موویز ہی شاید دیکھ رہے ہو اور شاید ڈپریسنگ سانگ سن رہے ہو, کچھ بھی نہیں کرو گے. پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اینڈ دا ون تھنگ دیٹ دا ورک آؤٹس and the gyms and the power lifting and the weight lifting and this body building thing works out and help you is کہ آپ کو اسٹیٹ سے نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹرو. اس وقت ایک کمپٹیشن بھی ہو رہا تھا دبئی میں, دبئی مسل شو, ڈسمبر از سم تھنگ, اور 5 months رہتے تھے. اینڈ آئی واز لائک کہ میں نے سنبل کو کہا تھا اپنی وائف کو کہ ہم جائیں گے اور میں نے کمپیٹ کرنا ہے اور میں نے تمہیں دبئی بھی گھمانا ہے, کیونکہ ہمارا فرسٹ ہنی مون تھا, پہلی دفعہ باہر جانے کا. تو وہ وہاں پہ رک گیا تھا, لیکن مجھے یہ یاد تھا کہ یار اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے اسٹیج پہ دیکھنا چاہ رہی, اس نے پکچرس کھینچنی ہے, تو میں اس کے لیے پھر گیا تھا. اس طرح سے فرسٹ آف آل پیپل شوڈ ریئلی لسن ٹو ادر پیپل وٹ دے آر گوئنگ تھرو لائف, بیکاز ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹف دور سے گزر رہا ہوتا ہے. پیپل شوڈ ہیو دا گٹس ٹو لسن ٹو ادر پیپل اسٹوریز, دیئر اسٹرگلس, اور شاید آہستہ آہستہ لوگوں میں سینس آئے. ایک چیز اگر لوگ کرنا شروع کر دیں, اگر ہمبل ہو جائیں, اپنے ارد گرد سب کے ساتھ ہمبل ہو جائیں, میں کہتی ہوں آدھی سے زیادہ پرابلمس ختم ہو جائیں. آپ کی چاہے وہ ورک انوائرمنٹ ہے یا آپ میاں بیوی ہو, آپ ماں باپ بہن بھائی ہو, سب آپس میں اگر تھوڑا سا ہمبل ہو جائیں اور ایک احساس آپ میں آ جائے ٹورڈز ادر پرسن, چاہے وہ آپ کا کولیگ ہے, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ کا جو, بہت ساری پرابلمس ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں, بہت سارا اسٹریس ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے ایک ہمبل ہونے سے. کسی کو ایک اسمائل دے دینے سے, کسی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا سا یار کیا حال ہے یہ وہ کر کے, وہ آپ ایک انرجی وہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی طرف. اگر وہ انرجی آپ کی تھوڑی سی بھی, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہر وقت انرجیٹک رہیں اور آپ بھائی زور شور سے سب کو ویلکم کریں, نو, بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ اگر آپ کا بھی موڈ اچھا نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا انسان بھی کسی اسٹرگل سے گزر رہا ہے, تو وائی ڈونٹ یو جسٹ گو اینڈ جسٹ سٹ ڈاؤن وتھ ہم اور ہر, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. یہ مت سمجھیں کہ اگلا ایروگینٹ ہے یار, وہ مطلب اگلا سڑا ہوا ہی رہتا ہے, مے بی کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہو. تو ہمبل ہونا اور دوسرے کی طرف پازیٹیو رہنا آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فی الحال ہم لوگوں کے لیے, ورنہ یہ اسٹریس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر یہ ہماری روٹین میں اور یہ ہماری ہر چیز کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا یہ کہ جو فٹنس لائف اسٹائل ہے نا, اب ایک فیلڈ ہے آپ کی میڈیکل فیلڈ, ڈاکٹرس کی فیلڈ, جو باڈی کو دیکھ کے اپیرنس کو دیکھ کے آپ کا علاج کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ ہے جسے آپ سائیکالوجی کہہ لیں کہ وہ جو چیز نہیں دیکھ سکتے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو علاج کر کے بتاتے ہیں. جو فٹنس لائف اسٹائل ہے نا, یہ اس گیپ کو فل کرتا ہے, آپ کی باڈی اینڈ مائنڈ کے درمیان میں اس کے کنیکشن کو ملاتا ہے. اس نے مجھے اس چیز نے یہ اس پچھلے 2-3 سال میں یہ سکھایا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر کے آگے چلنا ہے. اور جم کو لوگ اس طرح نہ لیں گے یار ہم نے بہت بھاری چیزیں بہت محنت کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے, 25 منٹ نکال کے آ جائیں, رائٹ, 30 منٹ نکالیں, انجوائے کریں. نہیں, بات وہی ہے, لوگ نہیں سنتے. اگر کوئی بندہ آئے گا نا ہمارے سامنے, ہم جم میں کھڑے ہیں, ٹرینرز ہیں, کوئی آئے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ, یہ وہ, یا میں نے یہ کچھ ایسی چیزیں کرنے, اب ہمارا پورا ٹائم لے لیں گے, شاید گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ادھر ہم کھڑے ہو کے ان کو سب کچھ بتا دیں گے, ایکسپلین کریں گے, اور ہفتے بعد انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے. تو وہ انہوں نے بس یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں, سننی نہیں ہوتی. ہاں, لسننگ والا تو ہمارے یہاں بالکل ہی ہے ہی, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. Thank you very much guys for this 2-hour long time with me. No, we enjoyed a lot. اور میں نے بہت enjoy کیا. Where people can find you if they wanna get in touch with you, Shafkat bhai, where they can find you on social if you are available? Mostly social, Instagram. We use. Or if they want to come and meet you and maybe training, maybe they are inspired. Fitness Arena. Jack Fitness 11, right? Yeah, 11 سے خدادہ ہائٹس کے ساتھ ایک کرکٹ اسٹیڈیم نہیں بنا ہوا چھوٹا سا, فٹ بال سم تھنگ, okay, اس کے ساتھ ہی ہے, اوپن گراؤنڈ میں.
Okay, fantastic. And Sana, where if females want to get in touch with you, where they can... بالکل they can get in touch with me through my Instagram handle, that is Sana Fitness Coach. اس کے ساتھ آپ اگر ہینڈل لگا سکتے ہیں تو وہ بھی لگا دیجیے گا. دوسرا I work in Grit Fit Studio F11 مرکز, رائٹ؟ مرکز میں بالکل الکرم پلازا پہ ہے, 3rd floor پہ. میرے پاس آئیں Grit Fit Studio and I can help them achieve their goals, be it weight loss, fat loss, powerlifting, depression, gup shop, whatever. They're more than welcome. Awesome. Thank you very much, guys. And Sana ka social اور even جو جم کا ایڈریس ہے اور نام ہے اور ایون اس کی گوگل لوکیشن میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. Thank you so much. شفقت بھائی کی جو جم ہے اور ان کا جو سوشل ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. So if you guys want to get in touch with them, you can check the description. And again, thank you for listening to 2-hour-long conversation. Thank you for having us. Thank you once again. See you around. See you, inshallah.